ریاست نے 2009 میں 365 دنوں میں ایک دن ہمارے نام کیا تھا. وہ جو سب اچھا کی رپورٹ ہوٹلز کے اندر سے دی جاتی تھی، پبلک نے روڈ پہ آ کے ثابت کر دیا کہ سب اچھا نہیں. یعنی حد تک ضلالت، تضحیق حد سے بڑھ کے. گند تم کرو، صاف ہم کریں. قائد اعظم کی 11 اگست کی وہ تاریخی اسپیچ جو تھی، آپ آزاد ہیں، آزاد رہیں. آپ لوگ اس ملک پاکستان میں اپنی عبادت گاہوں، مسجدوں یا مندروں میں جانے کے لیے آپ کا مذہب کیا ہے، ذات کیا ہے، قوم کیا ہے، اس کا حکومت کے معاملات سے کوئی تعلق نہیں. ایک دن ہمارے نام کیا. بالکل. یہ 365 دن کیوں نہیں ہمارے؟ ہم ان آرٹیکلز کی بات کیوں نہیں کرتے جہاں سے ڈسکریمنیشن جنم لیتی ہے؟ پھر آرٹیکل 41 اور اس کی کلاس 2 اور آرٹیکل 91 اس کی کلاس 3 جو یہ کہتی ہے کہ آپ پریزیڈنٹ نہیں بن سکتے، آپ پرائم منسٹر نہیں بن سکتے. مجھ سے میرا ووٹ دینے کا حق چھین لیا. آپ کیسے کہتے ہیں آل سٹیزنز آر ایکول ان دا آئیز آف دا لا؟ جب یہ بائبلیں جلی ہیں، جب کراس کی بے حرمتی ہوتی ہے، جتنا دکھ ایک کرسچن کو ہوگا کوئی مسلمان اس کو امیجن بھی نہیں کر سکتا. دوسرے ملکوں میں تو ہم جاتے ہیں تو ہم ایکویلٹی کو ایکسپیرینس بھی کرتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں، لیکن اپنے ملک میں وہ ایکویلٹی دینے کے ہم حقدار نہیں ہیں. انڈیپینڈنس ڈے کی خوشیوں کے بعد 16 اگست کو ایک ایسا تاریخی واقعہ ہوا. وہ واقعہ شروع کہاں سے ہوا؟ اچھا، یہ والا تو بہت ہی عجیب سٹیٹمنٹ آتی ہے کہ جو ملوث ہیں یہ مسلمان نہیں. بالکل. اور 55 لوگ ہمارے کرسچن ہی اریسٹ ہوئے. یعنی ظلم بھی ہمارے اوپر اور لوگ بھی ہمارے ہی گرفتار ہوئے. کیسے ہمارے محسن نقوی وزیر داخلہ ہیں جو بیٹھ کر کہہ دیتے ہیں کہ جڑاوانا میں انصاف مہیا کیا جا رہا ہے، لوگوں کو سزائیں دی جا رہی. ثابت تو کریں. ویلکم ایک دفعہ پھر سے آپ ہمارے پوڈ کاسٹ میں آئی ہیں. کیسی ہیں آپ؟ تھینک یو. لگتا ہے اگست کا مہینہ ہی ہماری ملاقات کے لیے مقرر ہے. جی ایسے یہ لاسٹ ٹائم آپ بھی کو آڈینس کو یاد ہوگا کہ جی ہم پچھلی بار بھی اگست کے مہینے میں ہی بیٹھے تھے اور آزادی کا مہینہ، لیکن تلخ باتیں کی گئی تھی. بالکل ایسا ہی. اور اس وقت مجھے یاد ہے کہ ہم نے مائنورٹی ڈے کے بارے میں بھی بات کی تھی. انفیکٹ ابھی بھی مائنورٹی ڈے جو ہے وہ آ رہا ہے اور آپ یہاں پہ گیسٹ ہیں. بلکہ مجھے یہ میرے دل میں یہ بات تھی کہ میں آپ سے پوچھوں کہ لاسٹ ٹائم جو ہم نے مائنورٹی ڈے کو جو ہے منایا، اس کا کیا امپیکٹ یا کیا رزلٹ سامنے آیا ہے؟ بہت شکریہ کہ ایک بار پھر ہم ایک اہم جو موضوع ہے یا جس کا تعلق حقائق کا ہمارے ساتھ ہے، اقلیتوں کے ساتھ ہے. دوبارہ تھوڑا سا بتانا چاہوں گی، یہ جو مائنورٹی ڈے ہے یہ نیشنل مائنورٹی ڈے ہے. بالکل. ریاست نے 2009 میں یہ دن ہمارے لیے 365 دنوں میں ایک دن ہمارے نام کیا تھا. آپ کو یاد ہوگا ہمارے جو منسٹر ہیں شہباز بھٹی، ان کی شہادت کے بعد یہ تحفہ ہمیں دیا گیا کہ یہ دن ہم آپ کے نام کرتے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ یہ نیشنل مائنورٹی ڈے ہے اور پچھلے سال سے پہلے بڑے بڑے ہوٹلز کے اندر یا بڑے بڑے اداروں کے اندر منسٹرز اور ان کے جو ساتھی ہیں وہ بیٹھ کر کیک کاٹ کر تو رپورٹ دیتے تھے کہ سب اچھا ہے پاکستان میں، اقلیتیں محفوظ ہیں اور انجوائے کر رہی ہیں فریڈم کو. پچھلے سال سب نے دیکھا کہ پہلا تاریخی مائنورٹی رائٹس مارچ ہوا. تقریباً 5,000 لوگ اس میں شریک ہوئے اور وہ جو سب اچھا کی رپورٹ ہوٹلز کے اندر سے دی جاتی تھی، پبلک نے روڈ پہ آ کے ثابت کر دیا کہ سب اچھا نہیں ہے مائنورٹیز کے ساتھ. بلکہ ہمارے مائنورٹی سٹیج کے اوپر ایک منسٹر اس دن آئے اور انہوں نے بات کرنے کی کوشش کی تو ہم نے اجازت نہیں دی. تو انہوں نے بعد میں جا کر پریس کلب پہ کہا یہ تو شور مچا رہے ہیں، میں بتاتا ہوں، میں منسٹر ہوں، سب اچھا ہے. تو سب اچھا نہیں ہے. اس سال بھی ہم مائنورٹی رائٹس مارچ کر رہے ہیں. آپ کا کوشچن ہے کہ فائدہ کیا ہے، کیوں لوگ جمع ہوں، کیوں اکٹھے ہوں،
کیوں بات کریں, کیا ضرورت ہے کہ ہم روڈ پہ آ کر بات کریں. لاسٹ ٹائم خاص کر کیا اس سے کیا آؤٹ کم نکلا اس کا؟ اچھا دیکھیں, دو چیزیں ہیں. ایک اس سے پہلے شروع ہوا تھا عورت مارچ, جو کہ 2019 سے ہم کر رہے ہیں, میں کیونکہ اس کی بھی کور ممبر ہوں. تو پچھلے سال عورت مارچ ہم نے 12 مارچ کو کیا تھا. تو اس پر بھی ایک ہمارا ڈیمانڈ جو کہ مائنورٹی سے, کیونکہ میں ہمیشہ ٹھیک ہے میں اکثریت کا میرے ساتھی ہیں ان کے ساتھ کھڑی ہوتی ہوں, کام کرتی ہوں, لیکن میں جب بات کرتی ہوں تو مائنورٹیز کی نمائندگی کرتی ہوں. تو وہاں پر ایک ڈیمانڈ ہم نے یہ کی تھی کہ یہ جو 20 نمبر پروفیشنل انسٹیٹیوشنز میں دیے جاتے ہیں حافظ قرآن کے, یہ میں ایکسپلین کر دوں ویئرز کو بھی کہ پاکستان میں جو پروفیشنل انسٹیٹیوشنز یونیورسٹیز میں, یعنی آپ نے ڈاکٹر بننا ہے, انجینئر بننا ہے یا کسی اور اہم ماسٹرز کے لیے جانا ہے, 800 نمبر ایک کرسچن بچے کرسٹوفر کے ہیں اور 800 بچے ایک مسلم بچے محمد قاسم کے ہیں, اور دونوں میرٹ کو میٹ کر رہے ہیں کہ 800 نمبر مانگے ہوئے ہیں, 800 نمبر دونوں بچوں کے ہیں. لیکن ہوتا کیا تھا کہ محمد قاسم جو ہے وہ جا کر کسی بھی مدرسے سے حافظ قرآن کا سرٹیفکیٹ لے آئے گا اور اس کو 20 نمبر ایکسٹرا مل جائیں گے, تو اس کے 820 نمبر ہو گئے. تو ہمارا جو بچہ ہے, چاہے وہ ہندو ہے, چاہے کرسچن ہے یا سکھ ہے, وہ میرٹ پہ آنے کے باوجود پھر محروم ہو جاتا ہے کیونکہ دوسرے بچے کے نمبر 820 ہو جاتے ہیں. تو یہ میری ایک ادر ڈیمانڈز میں سے ایک ڈیمانڈ یہ بھی تھی کہ یہ جو پروفیشنل انسٹیٹیوشنز میں یہ 20 نمبر دے کر اقلیتوں کی حق تلفی ہوتی ہے. اس میں بہت سٹوریز بھی ہیں کہ کیسے ہندو بچے متاثر ہوئے, کیسے کرسچن بچے متاثر ہوئے. تو 16 مارچ کو 2023 تو چیف جسٹس آف پاکستان نے سو موٹو ایکشن لے کر اس کو ایبالش کیا تھا. تو یہ ایک اچیومنٹ ہے ان مارچز کی, یا باہر نکل کر بات کرنے کی, کیونکہ بعض کا قوانین موجود ہوتے ہیں لیکن اداروں کو یا جنہوں نے کچھ بہتری لانی ہوتی ہے شاید ان کے نوٹس میں بھی بات نہیں ہوتی. تو جب آپ نکل کر بات کرتے ہیں, آپ کی بات آپ شور کرتے ہیں, تو آپ کی بات سنی جاتی. ایک تو وہ اچیومنٹ ہمیں ملی. دوسری اچیومنٹ یہ ملی کہ یہ تو بڑی تلخ حقیقت ہے پاکستان میں, مائنورٹیز کے دل بھی دکھتے ہیں اس پر, اور بہت برا بھی محسوس کرتے ہیں کہ جب جابز کی بات آتی ہے تو ہمیشہ جو سینیٹری ورکرز ہیں, مینیل جابز ہیں, تو وہ جب ایڈورٹائز کی جاتی ہیں, چاہے وہ انگلش پرنٹ میڈیا ہے یا اردو پرنٹ میڈیا ہے, بلکہ اب تو اداروں کے اندر بھی جب جابز کی ان کے نوٹس بورڈ پہ نوٹس لگتے تھے تو لکھا جاتا تھا یہ سینیٹری ورکرز صرف نان مسلمز. اور پھر تو یہاں تک بھی ایک وقت آیا پچھلے سال کہ یہ کہا گیا کہ اگر کوئی اس جاب کے لیے انٹرویو دینے آئے گا, اتنی چھوٹی جاب ہے, اس کے لیے بھی یہ کنڈیشن لگائی گئی تھی کہ اسے گٹر میں 3 ڈبکیاں لگا کے دکھانی پڑیں گی, اور اگر وہ گٹر میں صحیح ڈبکی لگا سکا تو پھر اسے یہ جاب ملے گی. یعنی حد تک ضلالت, تضحیق حد سے بڑھ کے. تو یہ بھی ہماری ایک مائنورٹی رائٹس مارچ کے پلیٹ فارم سے ایک ڈیمانڈ یہ تھی کہ کچرا سب کریں اور صاف صرف ہم کریں, گند تم کرو صاف ہم کریں. تو یہ تو سلوگنز تھے ہمارے, لیکن ایک ڈیمانڈ تھی کہ یہ جو مینیل جابس ہیں یا سینیٹوریل ورکس کی جو جابس ہیں یہ مائنورٹیز کے لیے کیوں رکھی جاتی ہیں, جبکہ صفائی نصف ایمان تو اہل اسلام کا عقیدہ بھی ہے. تو جاب کی دفعہ آپ کہہ دیتے ہیں صفائی کا کام صرف اقلیتیں کریں. تو اس کا فائدہ یہ ہوا کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے اس سال یہ کہہ دیا کہ آئندہ یہ جو جابس ہیں یہ سب کے لیے ہوں گے. یہ جو نان مسلمز آگے لکھ دیا جاتا تھا یہ اب نہیں لکھا جائے گا. تو یہ ایک اچیومنٹ ہے, کیونکہ جب بات کی, ہم نے نعرہ لگایا, ہم نے اپنے دکھ کا اظہار کیا کہ وی ڈونٹ فیل گڈ اباؤٹ اٹ, تو گورنمنٹ نے اس پہ نوٹس لیا. تو اب جب وہ سب کے لیے ہے, کیونکہ صفائی انفیکٹ باہر کے ملکوں کے اندر یہ ایک نارمل سب لوگ کرتے ہیں جاب. ہاں جی, وہاں مذہب کی بنیاد پہ جابس کی تقسیم نہیں ہوتی, لیکن انفارچونیٹ ہے کہ ہمارا معاشرہ جابس میں بھی تفریق کرتا ہے. مذہب کی بنیاد پر جو ہے وہ ایلوکیشن ہوتی ہے کہ یہ جاب یہ والے مذہب کا بندہ کرے گا, ہم تو بڑے سپیریئر ہیں.
تو یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے. اس کے علاوہ ایک اور بات بھی بتا دیتی ہوں کہ جب بہت زیادہ، کیونکہ مارچ کے اوپر وکٹمز نے آ کر خود بات کی تھی، اور خاص طور پر جو فورس کنورشن کا شکار بچیاں ہیں، جو انڈر ایج میرجز جس کے بارے میں ہم نے لاسٹ ٹائم ڈسکس بھی کیا تھا، آپ کو یاد ہو ہم نے آرزو راجہ کا کیس بھی ڈسکس. ہاں جی، آرزو راجہ کا کیس تو ایک ایسا کیس ہے نا جس نے اس ایشو کو اجاگر کرنے میں دنیا بھر میں اور پاکستان میں بہت اہم کردار ادا کیا. ان کے والدین کو ہم ان کی ہمت کو سلام پیش کرتے ہیں. دیور پرسسٹنٹ، اور جب تک ان کو بیٹی نہیں مل گئی وہ لگے رہے ہیں، اور ابھی بھی کیس چل رہا ہے. لیکن میں اسی سے آ جاؤں گی واپس کہ آپ کا سوال ہے جی بالکل، کیا وجہ کیا ہے، کیا کچھ اس کا نتیجہ نکلتا ہے. کیونکہ لوگ سمجھتے شاید شور مچاتے ہیں اور کچھ حاصل وصول نہیں ہے، کیوں ہم اپنا وقت ضائع کریں. تو لوگوں کو انکریج کرنے کے لیے، کیونکہ وہ ساری بچیاں انہوں نے سٹیج کے اوپر آ کر اپنی کہانی بھی بتائی، پرفارم بھی کیا، اپنے سارے دکھ کو ٹیبلو کی صورت میں پیش کیا، پھر اپنی بارے میں انہوں نے کیا ان کے ساتھ ہوا وہ جب بیان کیا. اور آپ کو پتہ ہے جب مارچ ہوتا ہے تو سارے ادارے، انٹیلیجنس ایجنسیز، ایوری تھنگ، لا انفورسمنٹ ایجنسیز، ایوری باڈی از دیئر. تو وہ دیکھتے ہیں، سنتے ہیں. تو ایک تو جو ہم عدالتوں میں کانسٹنٹ پیروی کر رہے ہیں، جس میں میں ضرور نام دینا چاہوں گی ہمارا نوجوان بچہ لوک وکٹر، جو کہ لا اسٹوڈنٹ ہے، لیکن اس نے یہ سارے کیسز جو فورس کنورشن کا شکار بچیاں ہوتی ہیں عدالت میں، وہ کھڑا ہوتا ہے وکلا کی ٹیم کے ساتھ، جس میں جبران، ناصر اور دوسرے سارے لوگ ہیں. تو کانسٹنٹ سٹرگل کے نتیجے میں تو اس سال کورٹ نے ایک کیس میں مانگا کہ آپ بتائیں کہ کیا ویکنیسز ہیں، کیا مشکلات پیش آتی ہیں. تو بہت کچھ آئیڈینٹیفائی کیا گیا، لیکن اس میں ایک چیز یہ بھی آئیڈینٹیفائی کی گئی کہ یہ جو قبول اسلام کا سرٹیفکیٹ لایا جاتا ہے، میں بتاتی چلی جاؤں کہ بہت سی بچیوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا، کیونکہ ہم تو ان بچیوں کو شیلٹر دیتے ہیں، ان کو ٹیک کیئر کرتے ہیں. تو جب وہ آتی ہیں ہمارے پاس انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا وہ مسلمان ہیں، کیونکہ نہ انہوں نے کلمہ پڑھا ہوتا ہے، نہ ان کو کوئی ٹیچنگ دی ہوتی ہے. تو ہم انہیں بتاتے ہیں، یا کورٹ انہیں بتاتی ہے، یا پولیس انہیں بتاتی ہے، یا وہ اگر گورنمنٹ کے شیلٹر میں چلے جاتی ہیں تو وہاں انہیں بتایا جاتا ہے کہ آپ تو مسلمان ہیں. تو وہ بات بھی بتاتی جب ہم تک پہنچتی ہیں کہ ہم تو شوق ہو جاتے ہیں کہ ہم تو کرسچن ہیں، مذہب ہمارا کب تبدیل ہوا، ہم کب مسلمان ہوئے. تو اس کا فائدہ یہ ہوا کہ کورٹ نے ریکمنڈیشنز مانگی، اور یہ جو ریکمنڈیشنز وہ ڈرافٹ کر کے کورٹ میں جب جمع کروائی گئی تو سندھ گورنمنٹ سے جواب مانگا گیا. جب سندھ ہائی کورٹ نے سندھ گورنمنٹ سے جواب مانگا تو یہ جو قبول اسلام کے سرٹیفکیٹ کے اوپر پرٹیکولرلی میں ذکر کرنا چاہوں گی، تو سندھ گورنمنٹ نے یہ نو آبجیکشن دیا کہ آئندہ یہ جو قبول اسلام کا سرٹیفکیٹ ایسے کیسز میں جہاں مائنورٹیز کی بچیاں وکٹم ہوں گی، انڈر ایج ہوں گی، یہ سرٹیفکیٹ کنسیڈر نہیں کیا جائے گا. اینڈ دس از اے بگ اچیومنٹ، کیونکہ وہ ایک موت کی تلوار بن جاتی تھی ان بچیوں کے اوپر کہ تم تو اب مسلمان ہو، تم تو اب مسلمان ہو. تو اب کم از کم کورٹ اور حکومت ایک پیج پہ ہے کہ اس سرٹیفکیٹ کو ان کیسز کے اندر بطور قبول اسلام کے لیے یا مذہب کی تبدیلی کے لیے کنسیڈر نہیں کیا جائے گا. دس از اے بگ اچیومنٹ. نہ ہم روئیں، نہ ہم شور مچائیں، نہ بات کریں، نہ وکٹم سامنے آئیں. پچھلے سالوں میں تو یہی ہوا تھا کہ کورٹ میں ہمارے ایک وزیر داخلہ صاحب، انہوں نے جب کورٹ نے جواب مانگا تھا تو انہوں نے کہہ دیا تھا کہ کوئی فورس کنورشن کا وجود ہی نہیں ہے، یہ ساری بچیاں اپنی مرضی سے، اپنے شوق سے محبت میں جاتی ہیں، اور یہ کوئی فورس والا ایلیمنٹ ہے ہی نہیں ہے. تو کانسٹنٹ سٹرگل، پیروی، بات کرنا، ان بچیوں کا سامنے آنا، خود بات کرنا، کیونکہ میں اور آپ کہتے ہیں کیونکہ میں اور آپ وکٹم نہیں ہیں، لیکن وہ بچی جب آ کر بتاتی ہے خود، اور اداروں کو پتہ چلتا ان بچیوں کے منہ سے، تو اثر ہوتا ہے. تو یہ بڑی اچیومنٹس ہمیں
ریسنٹ ایئرز میں ملی ہیں، اور میں سمجھتی ہوں کہ اگر یہ جو ہمارے لائک مائنڈڈ لوگ ہیں، جو 4-5 ہزار لوگ پچھلی دفعہ باہر نکلے، اور بڑا مقبول ہمارا نعرہ تھا میرا مذہب میری مرضی، مذہب نہیں سوچ بدلو، تو یہ بڑا گہرا اثر ڈالتی ہے لوگوں کے ذہنوں پر بھی اور سوچوں پر بھی، اور اداروں کے اندر کام کرنے میں بھی رہنمائی ملتی ہے۔ اور اس بار جو ہے، اس بار آپ کیا ڈیمانڈ کر رہی ہیں؟ دیکھیں، پچھلے سال بھی 11 اگست کے ریفرنس سے جو قائد اعظم نے اسپیچ دی تھی، جو کہ ایکویلٹی کی تھی، برابری کی تھی، جس کی بنیاد پر اقلیتوں نے اور بالخصوص کرسچنز نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ پاکستان کی سرزمین میں رہنا پسند کریں گے، کیونکہ پنجاب پاکستان کا حصہ نہ ہوتا، پاکستان اتنا بڑا نہ ہوتا اگر یہ جو فیصلہ کن ووٹ تھے وہ کرسچنز نے ڈالے تھے۔ اور کرسچنز نے کیوں ڈالے تھے؟ قائد اعظم کی 11 اگست کی وہ تاریخی سپیچ جو تھی کہ ایکول سب ہوں گے، کوئی فرق نہیں ہوگا، تو وہ جو سپیچ ہے اس کی مناسبت سے ہم نے 11 اگست کو 11 مطالبات پیش کیے، اور اس سال بھی ہمارے 11 ہی مطالبات ہیں۔ سب سے بڑا مطالبہ ہے ایکول سٹیزن شپ، برابر کے شہری، کیونکہ ہمارا گورنمنٹ سے مطالبہ یہ ہے، ٹھیک ہے آپ نے ایک دن ہمیں دیا، 365 دنوں میں ایک دن ہمارے نام کیا، بالکل، یہ 365 دن کیوں نہیں ہمارے؟ 364 دن کیوں ہم سے چھین لیے گئے ہیں؟ ایک دن کیا ہم آزاد ہیں؟ ایک دن کیا ہم روڈ پہ آ کے بات کر سکتے ہیں؟ ایک دن کیا ہم اپنے حقوق کی بات کر سکتے ہیں؟ کیوں ہمیں چیخنا پڑتا ہے؟ کیوں ہمیں رونا پڑتا ہے؟ کیوں ہمیں اپنا سر ٹکرانا پڑتا ہے؟ کیوں ہمیں اپنی زندگیاں رسک پہ لانی پڑتی ہیں؟ 364 دن میں بھی ہمیں برابر کا شہری سمجھا جائے، ہمیں انسان سمجھا جائے، ہمیں پاکستانی سمجھا جائے، ہمیں چیخ چیخ کے بتانا نہیں پڑے کہ ہمارا بھی خون جو ہے وہ سبز ہی ہے، پاکستان کا جو رنگ ہے وہ سبز ہے، خون تو سب کا وہ لال ہوتا ہے، لیکن ہمیں بتانا پڑتا ہے کہ وی بلیڈ گرین، کہ ہم پاکستانی ہیں، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو اسی مناسبت سے ہمارے 11 مطالبات ہیں، جن میں سے ایک ایکول سٹیزن شپ کا ہے، لیکن جو پرائم ہمارا ہے وہ ہے اسٹاپ مس یوز آف بلاسفیمی، کیونکہ بلاسفیمی ایک ایسا اس کا غلط استعمال، اس کا مس یوز اتنا بڑھتا چلا جا رہا ہے کہ جس کی وجہ سے عام پاکستانی بھی محفوظ نہیں ہیں اور اقلیتیں تو بالکل بھی محفوظ نہیں ہیں۔ اتنا اس کا استعمال جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے کہ ہماری ایک بہن لاہور میں اسی سال آپ نے یہ کیس سنا ہوگا کہ صبح کے وقت وہ 7-8 بجے شیمپو لینے گئی ہے دکان پر، اور اس نے کسی اور برانڈ کے شاید ساشے مانگے، وہ دکاندار نے کسی اور برانڈ کے پکڑا دیے، وہاں کوئی آرگومنٹ ہوئی کہ میں نے تو یہ نہیں آپ سے مانگے، واپس نہیں پہنچ سکی، توہین مذہب کا الزام لگ گیا اس پر اور وہ گرفتار ہو گئی۔ اب آپ بتائیں نا کہ اتنی انسیکیورٹی ہے اب اقلیتوں کے اندر کہ ایک تو غربت ہے، ایک وسائل کی کمی ہے، اوپر سے یہ جو خوف ہے توہین مذہب کا جو الزام لگا دیا جاتا ہے، اس کی وجہ سے لوگوں نے اپنے بچے اسکول بھیجنے چھوڑ دیے۔ پہلے ہی کم جاتے تھے، جن کے جاتے ہیں وہ بھی خوف زدہ ہوتے ہیں۔ ورک پلیس پہ آپ خوف زدہ ہیں کہ کوئی کسی وقت آپ نے کسی کو غصے سے دیکھ بھی لیا نا تو عین ممکن ہے کہ وہ کہ اس نے توہین کی ہے، کیونکہ میں مسلمان ہوں، میری طرح غصے سے دیکھا۔ تو یہ سب سے مین جس پہ ہم اس وقت بات کر رہی ہیں، بلکہ یہ بھی میں بتاتی چلی جاؤں، اس سے پچھلے سال جب ہم نے 2023 11 اگست مائنورٹی رائٹس مارچ کے پہ جب ہم نے اپنے مطالبات پیش کیے تو سب سے زیادہ پوسٹرز اسٹاپ مس یوز آف بلاسفیمی لاز اس پہ اٹھائے گئے تھے، اسی پہ نعرے لگے تھے، اور پہلی بار پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا نے کھل کے ہمارے مطالبات بھی چھاپے، اور بلاسفیمی لا کا جو غلط استعمال ہو رہا ہے ذاتی مفادات کے لیے اس پہ لکھا بھی گیا، ڈائیلاگ بھی شروع ہوا، اور اب
ایک فضا کریٹ ہو گئی ہے کہ ہم اوپنلی اس کے اوپر بات کر سکتے ہیں. صحیح. تو سب سے بڑا ہمارا مطالبہ یہ جو مس یوز آف بلاسفیمی اس پہ ڈسکشن کرنا, ڈائلاگ کرنا, اور اس کے اوپر جو ہم تبدیلی مانگ رہے ہیں کہ اس کو کیسے کم سے کم محفوظ بنایا جا سکتا ہے. یا سننے والے کے کانوں کو عجیب لگے گا کہ محفوظ بنانا, اس کو تھوڑا سا ایکسپلین میں ضرور کرنا چاہوں گی سنس آپ کی پوڈ کاسٹ بہت سے لوگ سنتے ہیں, کیونکہ سینسٹیوٹی ہم سمجھیں گے چیزوں کی تو ہم بات بھی کریں گے, ہم نکلیں گے بھی اور مطالبہ بھی کریں گے. آسیہ بی بی کی بات کروں گی. آسیہ بی بی بہت مشہور کیس ہے. 9 سال جیل میں رہی, فیملی افیکٹ ہوئی, خاندان افیکٹ ہوا, کمیونٹی افیکٹ ہوئی, گاؤں افیکٹ ہوا. 9 سال کے بعد یہ فیصلہ آیا کہ وہ بے قصور ہے. اس کے 9 سال کا جواب کون دے گا؟ اسی طریقے سے شفقت اور شگفتہ دونوں میاں بیوی, ان پر بھی بلاسفیمی کا تھا. وہ 10 سال جیل میں رہے. شفقت معذور تھا, ویل چیئرز پہ تھا. 10 سال کے بعد ان کو انوسینٹ ڈکلیئر کیا. اس دوران ان کے بچے کس تکلیف سے گزرے یہ آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے. مجھے اتفاق ہوا, میں ملی اس کپل سے, اس کے بچوں سے ملی. 10 سال کے بعد ڈکلیئر ہوا جی انوسینٹ ہے. ایک اور شخص ہے انور کینت, وہ بھی کرسچن ہے. 24 سال سے وہ جیل کے اندر سڑ رہا ہے. اس پر بھی توہین مذہب کا الزام لگا ہوا ہے. 24 سال سے. ناؤ ہی از 65. کسی کو پتہ ہی نہیں تھا جب یہ شفقت شگفتہ باہر نکلے. انہوں نے آ کے بتایا, کیونکہ شفقت کے ساتھ ہی وہ بھی اندر تھا. ان کا ایک ہی بیٹا تھا, وہ بھی حالات اور خوف زدہ ہو کر ملک چھوڑ کے چلا گیا. مایوس ہو گیا کہ کوئی انصاف تو ملنا نہیں ہے, کہ وہ بھی نہ قتل ہو جائے. اب کون پیروی کرتا اس کا؟ کوئی ہو جا کے ملے, کوئی بات کرے. تو جب وہ باہر نکلا, اس نے انور کینت کا بتایا. اب ضرور اس کے اپیلیں کی جا رہی ہیں, اور وی ہوپ سو کہ وہ ریلیز ہو جائے گا. ہم اچھے کی امید رکھ رہے ہیں, کیونکہ ہم ہر فورم پہ اس کی بات کر رہے ہیں. تو اب 24, 25, 26 سال, آئی ڈونٹ نو کتنے اور سال لگیں گے اس کی اپیلوں کا فیصلہ ہوتے ہوئے. اب اگر وہ باہر آ جاتا ہے, ہی ول بی مے بی ہی 66, مے بی ہی 67. اس کے 24, 25, 26 سالوں کا حساب کون دے گا؟ تو ہماری گورنمنٹ سے ایک اس مطالبے کے اندر یہ سجیشن ہے کہ اس کو بیلیبل بنایا جائے. یہ نان بیلیبل ہے, اس کو بیلیبل بنایا جائے کہ اگر کسی پہ الزام لگ ہی گیا ہے تو آپ کم از کم اس کو بیل گرانٹ کر دیں, تاکہ وہ اپنی فیملی کے ساتھ تو رہے, کیس فیس کرے, اپنی فیملی کے ساتھ رہے, تاکہ یہ جو 10 سال اس زندگی کے چھین لیے جاتے ہیں, 20, 25, 26 سال چھین لیے جاتے ہیں, یا 5 سال چھین لیے جاتے ہیں, ان کی فیملیز تباہ ہو جاتی ہیں, ان کے رشتہ دار تباہ ہو جاتے ہیں, کیونکہ گھر کا ماں نہیں ہے گھر پہ یا باپ نہیں ہے, اور پھر اتنے سنگین جرم کے تحت, تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ کیا حشر ہوتا ہوگا ان لوگوں کا. تو ہماری گورنمنٹ سے ایک ڈیمانڈ تو یہ ہے کہ اس کو بیلیبل بنایا جائے, تاکہ وہ کیس کا سامنا ضرور کریں, جب ڈیٹ ہو وہ کورٹ میں جائیں. اچھا, پھر ایک سوال لوگ جو آبجیکشن کرتے ہیں وہ آگے سے یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر بیل دے دیں گے تو گورنمنٹ کا جواب یہ ہوتا ہے, یا اداروں کا جواب یہ ہوتا ہے, ان کی سیکیورٹی کے لیے ہم ان کو اندر رکھتے ہیں, کیونکہ باہر ہوں گے تو کوئی مار دے گا. صحیح. تو سیکیورٹی آپ اس طرح بھی کر دے سکتے ہیں نا کہ ان کی لوکیشن کو چینج کر دیں. ٹھیک ہے. اور آج ہمارا ہی لا, پاکستان کا جو لا ہے, قانون آپ کو اجازت دیتا ہے. دنیا ترقی کر چکی ہے, پاکستان میں یہ پاسبل ہے کہ آپ ڈیجیٹل زوم کے ذریعے, آپ فون کے ذریعے آپ کیس کی وہ جو پیروی کر سکتے ہیں. آپ ان کی اسٹیٹمنٹ ہی ریکارڈ کروانی ہے نا. صحیح. ان کی لوکیشن نہ ڈسکلوز کریں, آپ ان کو کسی سیف جگہ پہ رکھیں اور وہ ویڈیو کال کے اوپر اپنا بیان دے دیں. بالکل. تو اس لیے یہ اس طرح کی بھونڈی جو وجوہات دے کر کہتے ہیں نا, نہیں ہم تو ان کی سیکیورٹی کے لیے ان کو جیل میں ڈال دیتے ہیں. آپ یہ کراچی کا واقعہ ہے, رحمت مسیح شاید اس کا نام ہے, سینیٹری ورکر ہے, صبح گیا ہے جاب پہ,
تو اس کے اوپر الزام لگا دیا گیا کہ اس نے خدا نہ خواستہ توہین کی ہے اور وہ جیل میں سڑ رہا ہے 2.5 سال سے. اب پتہ نہیں کتنے سال اس کو ہم ٹیک اپ کیا اس کیس کو بھی. ایک پادری صاحب ہیں, وہ غالباً ظفر ہے ان کا نام, وہ بھی جیل میں ہیں. تو ہماری گورنمنٹ سے یہ درخواست ہے کہ اس کا جو FIR کا اندراج فوراً ہو جاتا ہے, پھر یہ جو موب لنچنگ ہوتی ہے, پھر یہ جو کمیونٹیز کے اوپر اٹیک کر دیے جاتے ہیں, اس کو سیف گارڈ کرنے کے لیے کوئی میکانزم بنایا جائے, جس میں ہم سجیشنز دے رہے ہیں گورنمنٹ کو. ٹھیک ہے. اور بات کریں اگر ڈسکرمنیشن کی, تو یہ کہاں سے جنم لیتا ہے, کہاں سے اس کی, اور میں نے دیکھا ہے کہ اس کے روٹس بھی بہت جو ہے نا اسٹرانگ ہوتے جا رہے ہیں. بہت اچھا آپ کا کوشچن ہے کہ ڈسکرمنیشن جنم کہاں سے لیتی ہے, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ان پڑھ طبقے کی بات ہے یا جہالت کا نتیجہ ہے. ڈسکرمنیشن بہت سی طرح کی پاکستان میں ایگزسٹ کر رہی ہے. وہ سوشل بھی ہے, وہ ریلیجیس بھی ہے, وہ جینڈر بیسڈ بھی ہے, وہ ایتھنیسٹی کی بیس پر بھی ہے. دیر آر سو مینی ریزنس جہاں پہ ڈسکریمنیشن کی جا رہی ہے, لیکن سب سے زیادہ جو خطرناک ہے وہ مذہب کے نام پر جو ڈسکریمنیشن ہو رہی ہے. اچھا, ہوتا کیا ہے, یہ بھی ہمارا ایک مطالبہ ہے, پچھلے سال بھی تھا, اس دفعہ اور زیادہ شدت سے ہے, اور اس پر ہم نے ڈائیلاگ بھی شروع کیا ہے, فورمز پہ بھی بات کر رہے ہیں, اور شاید یہ لوگوں کے لیے بھی سیکھنے کا موقع ہے, کیونکہ اس سال آسما جہانگیر کانفرنس جو کہ بہت بڑا ایک پلیٹ فارم ہے, اس پہ بھی مجھے انوائٹ کیا گیا تھا. تو وہاں پر جب میں نے یہ باتیں ہائی لائٹ کی, جو بھی آپ کے سامنے بھی رکھوں گی, تو دے ور آلسو سرپرائزڈ, کیونکہ آئین جو ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان, آپ کو پتہ ہے آئین جو ہے کسی بھی ریاست کے لیے, کسی بھی ملک کے لیے, اس کے سارے اداروں کو, اس کے سارے کانسٹیٹیوشن, سارے ڈسپلن کو, سارے لاز کو کنٹرول کرتا ہے نا. ٹھیک. وہاں سے ریاست, معاشرے ترتیب پاتے ہیں, کیونکہ اداروں نے اسی کانسٹیٹیوشن کے اندر رہ کر ہر چیز کو ایکسپلین کرنا ہے یا امپلیمنٹ کرنا ہے. اچھا, اب ہوتا کیا ہے کہ بہت سے آرٹیکلس ہیں جہاں ہمیں کہہ دیا جاتا ہے, جس میں میں ضرور بات کرنا چاہوں گی, آرٹیکل 8 ہے, آرٹیکل 20 ہے, اور یہ ضرور جو خاص طور پر تعلیم یافتہ لوگ ہیں, میں ان سے ضرور کہوں گی کہ قانون آپ کا ہے, کانسٹیٹیوشن آف پاکستان, پاکستان کا جو آئین ہے, یہ میرے اور آپ کے لیے ہے نا. تو ہم تو اسے بھی کھول کے پڑھنے کی کوشش نہیں کرتے. اچھا, پھر جو ہمارے منسٹرز یا پولیٹیکل لیڈرشپ ہے, یا ایکٹیوسٹ, یا جو سیاسی یا سماجی رہنما ہوتے ہیں میجورٹی کے, وہ کیا کہہ دیتے ہیں آپ کو, آرٹیکل 8 جو ہے, آرٹیکل 20 جو ہے, 20B, 22, 19, 25, یہ سارے وہ ہیں جو فریڈم آف سپیچ بھی دیتے ہیں, جو یہ اس بات کو انشور کرتے ہیں کہ بیفور دا آئیز آف لا تمام سٹیزن ایکول ہیں, آرٹیکل 20. پھر آرٹیکل 8 جو ہے کہ سٹیزنس جو ہیں وہ مذہب کی بنیاد پہ ان پہ کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہے. تو یہ جو اس طرح کے اچھے اچھے آرٹیکلز ہیں نا آئین کے, وہ ہمیں سنا کر یا فورمز میں بیٹھ کے ہم ان آرٹیکلز کی بات کر دیتے ہیں. ہم ان آرٹیکلز کی بات کیوں نہیں کرتے جہاں سے ڈسکریمنیشن جنم لیتی ہے, کیونکہ یہ بہت کوٹ کیے جاتے ہیں. میں ضرور بتانا چاہوں گی, جیسے آرٹیکل 20 ہے کہ ہر سٹیزن کے پاس یہ رائٹ ہے کہ وہ پریکٹس بھی کرے اور پروپیگیٹ بھی کرے اپنے ریلیجن کو. پھر آرٹیکل 20B ہے کہ ہر جو ریلیجیس سیکٹ ہے اس کو بھی اجازت ہے کہ وہ اپنے جو فرقہ ہے, اپنا عقیدہ ہے, اس کو پروپیگیٹ کرے. پھر آرٹیکل 22 ہے کہ کوئی بھی آپ انسٹیٹیوشنز میں پڑھ رہے ہیں, اس انسٹیٹیوشن میں آپ کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا کہ آپ کسی دوسرے مذہب کی جو رسومات ہیں یا عبادات ہیں یا سیلیبریشنز اس میں شرکت کریں. اسی طرح آرٹیکل 19 ہے کہ فریڈم آف سپیچ سب کو ہے. پھر آرٹیکل 25 ہے کہ آل سٹیزنز آر ایکول ان دا آئیز آف لا. صحیح. یہ سارے آرٹیکلس بہت اچھے ہیں, وی ریسپیکٹ اٹ, لیکن ہمیں ان آرٹیکلس کو بھی دیکھنا ہے. آرٹیکل اگر آپ اسی کی بات کریں کہ آپ کو فریڈم آف سپیچ ہے, پچھلے سال سے آپ نے یہ دیکھا شیخو پورہ میں, گوجرانوالا میں, سرگودا میں,
ہمارے ہی نوجوانوں نے اپنی بائبل کی آیات کو سوشل میڈیا پہ پوسٹ کیا، اپنی بائبل کی آیات کو، اپنے عقیدے کو، ان کے اوپر ایف آئی آرز ان کے اوپر رجسٹرڈ ہو گئی، کیسز ان کے خلاف رجسٹرڈ ہو گئے، ان کو اریسٹ کر لیا گیا، نہ صرف اریسٹ کیا گیا، ان کے خاندانوں تک کو ہیرسمنٹ کیا گیا اور ان کو اپنے علاقے چھوڑنے پڑے، ڈسپلیسمنٹ ہوئی کہ بائبل کی جو آیت آپ نے پوسٹ کی وہ ہمارے عقیدے سے ٹکراؤ ہے اس کا. اب یہاں تک ایکسٹریمزم بڑھ گئی ہے. پھر آرٹیکل 41 اور اس کی کلاس 2 اور آرٹیکل 91 اس کی کلاس 3 جو یہ کہتی ہے کہ آپ پریزیڈنٹ نہیں بن سکتے، آپ پرائم منسٹر نہیں بن سکتے. یعنی آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ میرا بیٹا، ہندو کا بچہ یا کرسچن کا بچہ، وہ کتنا ہی انٹیلیجنٹ ہے، کتنا ہی وہ بریلینٹ ہے، وہ سارا کرائٹیریا، ساری جو ریکوائرمنٹس ہے اس کو میٹ کر رہا ہے، لیکن وہ تو چوڑا ہی بن سکتا ہے. میرا بچہ پریزیڈنٹ بنے گا کیونکہ وہ مسلمان کا بچہ ہے، لیکن آپ کا بچہ بے شک میرے بچے سے زیادہ کوالیفائڈ ہے، زیادہ انٹیلیجنٹ ہے، زیادہ برائٹ ہے، وہ کسی اچھے عہدے پہ نہیں آ سکتا. یہ ڈسکریمنیشن ہے، یہ ڈسکریمنیشن ہے بالکل. یعنی آپ خواب بھی نہیں دیکھ سکتے کہ آپ کا بچہ، کوئی آپ کی بہن، کوئی آپ کی بیٹی، آپ کے بھائی، ہمارا نوجوان یہ خواب دیکھے کہ میں اس ملک کا وزیر اعظم بن سکتا ہوں. آپ بات کرتے ہیں ایکوالٹی کی کہ آل سٹیزن آر ایکول ان دا آئیز آف دا لا، تو یہ ڈسکریمنیشن لا کے اندر ہی موجود ہے نا. کیوں نہیں اس پہ ڈائیلاگ ہوتا کہ اس کو امینڈ کیا جائے کہ آپ کو پریزیڈنٹ بننا ہے، پرائم منسٹر بننا ہے، چیف آف دا آرمی اسٹاف بننا، کوئی بھی کسی بڑے عہدے پہ جانا ہے. آہستہ آہستہ آرٹیکل میں تو یہ 2 کلازز ہیں، لیکن اب وہ سپریڈ کرتا جا رہا ہے کہ نہیں دوسرے بڑے عہدوں پر بھی یہ جو مائنورٹیز کے لوگ نہیں جا سکتے. پھر آپ کا جو پریامبل ہے وہ بھی یہ کہتا ہے آپ کے آئین کا کہ تمام جو پاکستان کے قوانین ہیں وہ اسلامک آئیڈیالوجی کے انڈر آئیں گے. کیسے آپ کے قوانین اسلامک آئیڈیالوجی کے انڈر آ سکتے ہیں جب آپ کے ملک میں دوسرے عقائد کو ماننے والے لوگ موجود ہیں؟ بالکل. تو آپ کا پریامبل اس میں گنجائش ہونی چاہیے کہ ہم یہ سجیشنز دے رہے ہیں، ہم اس پہ ڈائیلاگ گورنمنٹ سے کہہ رہے ہیں شروع کریں، ڈسکشنز کریں، سیمینار کریں، ہمارے ساتھ بیٹھیں، تاکہ کیونکہ ہمیں پتہ نا ہم افیکٹ ہوتے ہیں. پھر آرٹیکل آپ کا لا کہتا ہے کہ ہر سٹیزن کو اجازت ہے کہ وہ اپنا نمائندہ چنیں، سیاسی نمائندہ، کیونکہ سیاسی نمائندہ وہ ہوتا ہے جو آپ کے حقوق کے لیے، آپ کے سماجی، سیاسی، معاشی، معاشرتی تمام جو قوانین ہیں اس کو بنانے کے لیے وہ آپ کا سیاسی نمائندہ اسمبلی میں پہنچتا ہے، اداروں میں پہنچتا ہے، اس نے قوانین بنانے ہیں. اب آپ نے قانون میں تو کانسٹیٹیوشن میں تو کہہ دیا کہ ہر کسی کو اجازت ہے کہ وہ اپنا سیاسی نمائندہ اپنے ووٹ کی طاقت سے چن کر بھیجے. لیکن اقلیتوں سے وہ حق چھین لیا گیا. ہم تو نہیں اپنے نمائندے چن سکتے نا. ہمارے نمائندے جو جاتے ہیں وہ سلیکشن کی سیاسی جو پارٹیز ہیں وہ سلیکٹ کرتی ہیں کہ کرسچنز کا یہ نمائندہ جو میرے منشور کو، میری پارٹی کو مطمئن کرتا وہ جائے گا. بالکل ایسا ہی. آپ نے تو مجھ سے میرا ووٹ دینے کا حق چھین لیا. آپ کیسے کہتے ہیں آل سٹیزنز آر ایکول ان دا آئیز آف دا لا؟ میرے پاس تو میرا دل چاہتا ہے میں شان کو اسمبلی میں بھیجوں، میں آپ کو ووٹ دوں، مجھے لگتا ہے کہ آپ میری زیادہ اچھی ترجمانی کر سکتے ہیں، لیکن میرے پاس تو یہ حق ہی نہیں ہے کہ میں اپنا نمائندہ چن سکوں. جبکہ لا ہمیں یہ رائٹ ایک طرف یہ ڈسکریمنیشن ہے نا. جب آپ سیاسی پارٹیوں میں آپ ملک کے اندر ایک نظام رائج کر رہے ہیں، یہ جو آرٹیکل کے قانون میں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہر شخص کو اجازت ہے اپنا نمائندہ چننے کا، لیکن اقلیتوں کے پاس یہ اجازت نہیں ہے. ڈسکریمنیشن ہے. آرٹیکل جو کہتے ہیں 2 آرٹیکل 41(2) اور 91(3) کہ آپ کسی پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ کے عہدے پہ نہیں جا سکتے. ڈسکریمنیشن نہیں ہے کہ دوسرے لوگ جو میرے اسٹوڈنٹس ساتھی فیلو ورکرز ہوں گے، فیلو اسٹوڈنٹس ہوں گے، یا میرے محلے میں رہنے والے لوگ ہیں، وہ
جب یہ جانتے ہیں کہ یہ تو کسی اہم عہدے پہ پہنچ ہی نہیں سکتا، اس کے تو ووٹ کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہے. ہم نے تو ووٹ جو ڈالنا ہے نا وہ تو میجورٹی کے نمائندوں کو ہی ڈالنا ہے نا، ہم اپنا نمائندہ نہیں چن سکتے. میرا نمائندہ چننا کیوں بہتر ہے؟ کیونکہ میرے دکھ کو میرا نمائندہ زیادہ اچھا سمجھ سکتا ہے. صحیح. وہ مسلمان اس دکھ کو نہیں سمجھے گا جب یہ بائبلیں جلی ہیں، جب کراس جلتی ہے، جب کراس کی بے حرمتی ہوتی ہے. جتنا دکھ ایک کرسچن کو ہوگا کوئی مسلمان اس کو امیجن بھی نہیں کر سکتا. تو میرا نمائندہ وہاں بیٹھا ہوگا جو میرے ووٹ سے چنا جائے، وہ اس دکھ تکلیف کو محسوس کر کے وہاں بات کرے گا. لیکن کیونکہ یہ نمائندے دیے ضرور جاتے ہیں، ایک سندھ میں ہمارے پاس ایک کرسچن نمائندہ ہوتا ہے صرف 300 اتنے بڑے ایوان میں ایک شخص میرا نمائندہ ہے. وہ بھی میرا نہیں ہے، وہ اس سیاسی تنظیم کا نمائندہ ہے. ٹھیک ہے، سلیکٹ کیا ہوا. وہ اس سیاسی تنظیم سے پوچھ کے جو وہ اسے اجازت دیں گے وہ بات کرے گا، وہ میرے دکھ کی بات نہیں کرے گا. تو ڈسکریمنیشن. پھر اوتھ، کسی بھی آپ نے کسی بھی پوزیشن پہ جانا ہے اوتھ لینا پڑتا ہے، حلف وفاداری جس کو کہا جاتا ہے. جیسے اب سندھ اسمبلی میں ہمارے بہت اچھے، بہت ہمارے ایک اچھا شخص نوید اینتھنی صاحب، ان کو ڈپٹی اسپیکر کے عہدے پہ پہنچایا گیا. وی آر ہیپی فار دیٹ، اور ہمارا فخر ہے وہ. ہاں جی، فرسٹ ٹائم یہ ہوا، اور وی آر سو ہیپی اینڈ وی آر تھینک فل ٹو پیپلز پارٹی کے جنہوں نے یہ سوچا کہ ایک کرسچن کو بھی اچھا. ہم بلاول بھٹو کی بھی اس بات کو آنر کرتے ہیں جو انہوں نے کہا تھا کہ بھی میں دیکھنا چاہتا ہوں ایک کرسچن وزیر اعظم پاکستان کا. بالکل بات تو ضرور کی ہے، لیکن پریکٹیکل کہاں سے یہ چیزیں جنم لیں گی جب آئین میں تبدیلی ہوگی. اور پھر یہ جو اوتھ لیا جاتا ہے وہ صرف اور صرف آپ اسلامک لا کے انڈر اوتھ لے سکتے ہیں. تو جب اس کی گنجائش بھی نہیں آپ رکھتے کہ ہندو اپنے مذہبی عقائد کے مطابق اوتھ لے سکے، کرسچن اپنے مذہبی عقائد کے مطابق اوتھ لے سکے، تو کیا یہ ڈسکریمنیشن نہیں ہے؟ 100% ڈسکریمنیشن. جب لا کے اندر ایسی کنٹراڈکٹری چیزیں موجود ہیں تو پہلے تو اس پہ بات ہی نہیں کی جاتی تھی. لیکن اب ہم نے اس پہ بات کرنا شروع کی. پچھلی دفعہ بھی ہمارا یہ ڈیمانڈ تھی ایک، اور اس بار بھی ڈیمانڈ ہے کہ کانسٹیٹیوشن میں ایسی امینڈمنٹس کی جائیں جو اقلیتوں کی عزت میں، ان کے حقوق کو گرانٹ کرنے میں، یا ان کو اپنی مرضی پوری کرنے کے لیے امپاور کر سکے. یعنی ہم یہ تو خوش ہوتے ہیں کہ انڈیا میں ایک مسلمان صدر بن گیا. صحیح. انگلینڈ میں بہت سے میئر اور بہت سی اچھی پوزیشنز پر مسلمان پہنچے ہیں. وہاں پر جو ایک کینڈیڈیٹ تھا جو پرائم منسٹر کا، وہ بھی ایک مسلمان وہ کمپین کر رہا تھا. بالکل. دوسرے ملکوں میں تو ہم جاتے ہیں تو ہم ایکویلٹی کو ایکسپیرینس بھی کرتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں، ایکویلٹی وہاں موجود ہوتی ہے. لیکن اپنے ملک میں وہ ایکویلٹی دینے کے ہم حقدار نہیں ہیں. ہم کہتے نہیں، تم چوڑے ہو، تم کمتر ہو، تمہاری کوئی حیثیت نہیں، تم جتنا پڑھ جاؤ، جتنا تمہارا بیٹا یا بیٹی بریلینٹ ہو، ہم اس کو برابر کا شہری تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. میں تو آپ کی اس پریشیس پوڈ کاسٹ کے وسیلہ سے لوگوں کو ضرور اس پہ بات کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم جب پاکستان بنا تھا ہم بنے بنائے تھے، ہم تعلیم یافتہ تھے. بالکل. ہم صحت کے شعبے میں راج تھا ہمارا، تعلیم کے شعبے پہ راج تھا ہمارا. ہمیں انٹینشنلی ہمارے اداروں کو نیشنلائز کیا گیا. جب نیشنلائز کر لیے گئے ہمارے ایجوکیشنل ادارے، تو اس سے کیا ہوا کہ جو انٹرنیشنل فنڈنگ تھی یا سپورٹ تھی یا ڈونیشن تھی وہ ختم ہو گئی. اب آپ نے کچھ ہمارے ادارے ڈی نیشنلائز کر بھی دیے، لیکن وہ جو انٹرنیشنل سپورٹ تھی، کیونکہ کرسچنس کے پاس تو اتنے وسائل نہیں ہیں، وہ انٹرنیشنل سپورٹ ڈسکنیکٹ ہو گئی، ان کی انٹرسٹ ختم ہو گئی. بالکل. سسٹمیٹیکلی طریقے سے ہمیں
چوڑا بنایا گیا, ہمیں چوڑا لیبل کیا گیا, اور پھر کہا گیا اب تم صرف سینیٹری ورکر بن سکتے ہو. ہمیں اس پر کچھ لوگ تھے, انہوں نے ایک کمپین چلائی پاکستان میں, ہمارے کرسچن لوگ, کہ جو سینیٹری ورکرز ہیں وہ ہیرو ہیں. میں ان کرسچن لوگوں سے سوال کرتی ہوں, آپ اپنے بیٹے کو بنائیں نا, ڈبکیاں لگوائیں اور پھر کہیں یہ ہیرو ہے. کیا آپ خود اپنے ساتھ زیادتی کر رہی ہیں کہ سینیٹری ورکرز کو قوم کے ہیرو بنا کے پیش کر رہی ہیں؟ فخر کر رہے ہیں. فخر کریں کہ آپ کا کوئی چیف آف آرمی سٹاف بن جائے, فخر کریں آپ کا کوئی چیف منسٹر بن جائے, فخر کریں کہ کوئی آپ کا سپریم کورٹ کا جو جج ہے وہ کرسچن ہو, کوئی اچھا ان کے آگے گول رکھیں. ادھر سے جو 98% ہمارے مسلمان بہن بھائی لوگ جو ایکسٹریمزم کی, سب تو نہیں ہیں خیر, کیونکہ ہمارے ساتھ بہت سے صحت مند سوچ رکھنے والے, انسان کو انسان سمجھنے والے لوگ ہمارے ساتھ شامل ہیں, لیکن میجورٹی ایسی ذہن سازی ایسی ہو چکی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ وی آر سپیریئر. اچھا, اس میں ایک اور چیز بھی میں آپ کو بتاتی چلی جاؤں. صحیح. جو ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے وہ اسلامک کونسل پرووائڈ کرتا ہے کہ اسلامک کونسل کو کریٹ کیا گیا, اور اسلامک کونسل ہے اسلامک آئیڈیالوجی جو ہے, آئیڈیالوجیکل کونسل جو ہے, یا اسلامی نظریاتی کونسل جس کو کہا جاتا ہے, وہ اب موجود ہے پاکستان میں. اور اس کا کام ہی یہ ہے انٹینشنلی, اور ہر جو آرڈر, ہر جو کام, ہر جو سوچ, ہر جو موو ہے, اس کو جو یعنی جتنی پالیسیز ہیں, جتنے ایکشنز ہیں, جتنی اسٹریٹجیز ہیں, ان کو انسٹیٹیوشنلائز طریقے سے اسلامک آئیڈیالوجی کے تحت ان کو لانا ہے. اور وہ ایک سینس کریٹ کرتے ہیں کہ جو اسلامک آئیڈیالوجی ہے وہ سپیریئر ہے اور باقی ساری آئیڈیالوجیز جو ہیں وہ انفیریئر ہیں. تو جب یہ آپ نے کر دیا, اس کی اگزامپل میں آپ کو ایک اور واقعے سے دے دیتی ہوں. بہت اچھا آرڈر آیا, جج صاحب کا نام تھا بابر ستار صاحب, PLD 2022 پیج 228. یہ جو انڈر ایج یا فورس کنورشن کا شکار بچیاں ہوتی ہیں اور میریجز کر دی جاتی ہیں, اس میں ہوتا یہ ہے, جو سندھ کا بھی آرٹیکل ہے 2013 کہ آپ چھوٹی بچیوں کی شادی نہیں کر سکتے, اور ریسنٹلی جو ایک امینڈمنٹ بھی کی گئی, اور بڑا آج کل سوشل میڈیا پہ اس پہ شور ہے کہ صدر زرداری صاحب نے سائن کیا کہ جو کرسچن بچیاں ہیں وہ 18 سال سے نیچے نہ لڑکا نہ لڑکی شادی نہیں کر سکتا. اس کا بیک گراؤنڈ بھی میں ضرور بتانا چاہوں گی کہ یہ کرسچن میرج ایکٹ میں تبدیلی کی گئی ہے, کیونکہ کیتھولک اور جو چرچ آف پاکستان کا لا ہے وہ پہلے کہتا تھا کہ 16 سال کا لڑکا اور جو 13 سال کی بچی کی شادی ہو سکتی ہے. اب اس کینن کو تو تبدیل یہ نہیں انہوں نے کیا, لیکن وہ یہ سہارا لیتی ہیں کہ جو چرچ ہے, جو لا آف دا لینڈ ہے, اس کو مانتا ہے. لیکن اس کا ایک بڑا برا امپیکٹ یہ ہوا کہ لاہور میں ایک واقعہ ہوا کہ ایک بیوہ ماں تھی, اس کی 12 سال کی بچی تھی, وہ لے گیا مسلمان, ماں نے کیس کیا. تو جب کیس کیا, سنس وہ بچی کرسچن تھی, 12 سال کی تھی, تو چرچ سے پوچھا گیا کہ آپ بتائیں آپ کا لا کیا کہتا ہے. تو انہوں نے بتا دیا کہ بھی یہ جو ہمارا لا ہے, کرسچن لا ہے, وہ اجازت دیتا ہے کہ آپ 13 سال کی بچی کی شادی کر سکتے ہیں. انہوں نے اس بچی کو اس مسلمان کے ساتھ بھیج دیا, ماں بھی روتی رہ گئی. اور یہ باقاعدہ, میں اس کا ریفرنس دے دوں گی, آپ ضرور ساتھ اسے اٹیچ کیجئے گا, اس لا کو پڑھے. اس میں اس فادر کا نام لے کر, چرچ کا ریفرنس دے کر اس لا کو کوٹ کیا گیا, جس کی وجہ سے بہت مشکل ہو گئی تھی کہ وہ جو چھوٹی بچیاں, وہ کہتے تھے آپ کا تو لا کہتا ہے یہ ہو سکتی شادی. ملک کا لا کچھ اور کہہ رہا تھا, لیکن کرسچن لا کچھ اور کہہ رہا تھا, جس سے ہماری ہی بچیاں افیکٹ ہو رہی تھیں. تو یہ ایک پازیٹیو موو آئی ہے کہ اس
جو قانون کو ترمیم کیا گیا کرسچن میرج ایکٹ کو, اور 18 سال لڑکے اور لڑکی کی شادی کر دی گئی. صحیح. اچھا, اس میں اب جو میں پریکٹیکل بات کر رہی ہوں, اسلامک آئیڈیالوجی کونسل کی بات کر رہی ہوں, ڈسکریمنیشن کی بات کر رہی ہوں, تو وہ جج ستار صاحب نے بڑی اچھی ججمنٹ دی. انہوں نے کہا کہ یہ دو چیزیں نہیں ہو سکتی, کیونکہ جب آپ پیرنٹس ایف آئی آر درج کرواتے ہیں, کیس درج کرواتے ہیں, وہ بچی چھوٹی ہوتی ہے تو بچی کو لے کر یا تو وہ چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں بھیج دیا جاتا ہے, لیٹر آن پھر والدین کو دیا جاتا ہے, اور اس بندے کو جو ہے وہ جیل بھیج دیا جاتا ہے, کیونکہ غیر قانونی بات ہے نا, آپ نے آئین کی خلاف ورزی کی ہے. اب کیا ہے, آئین جو لا ہے وہ کہتا ہے یہ بندہ تو پکڑ لیا, اس کو جیل بھیج دیا, وہ 4-5 سال 8 سال 7 سال جیل بھگتے گا, لیکن وہ شادی جو ہے وہ انٹیکٹ رہتی ہے, نکاح انٹیکٹ رہے گا. تو جج صاحب نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک طرف آپ اسے جیل میں بھیج رہے ہیں, ایک طرف کہہ رہے ہیں نہیں وہ اس کا خامند ہے. اچھا, اس سے پھر کیا ہوتا ہے جب یہ بچیاں, ہماری خاص طور پہ جو بچیاں جب وہ چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں یا جو شیلٹرز ہیں, سینٹرز, وہاں بھیجی جاتی ہیں, تو وہاں پر کیونکہ وہ ہمارے ادارے نہیں ہیں, وہاں پر سٹاف بھی مسلم ہے, ساری سوچ بھی مسلم ہے, اس میں ایک آدھ بچی جب وہاں چلی جاتی ہے تو سارے لوگ اس کو سمجھانا شروع کر دیتے ہیں 18 سال تک آپ بیٹھی رہیں, آپ مسلمان ہو چکی ہیں, شادی آپ کی ہو گئی ہے, 18 سال کے بعد آپ ہسبینڈ کے ساتھ جا سکتی ہیں. صحیح. تو ہمارا قانون کہاں گیا؟ تو اس تناظر میں آپ دیکھیں, میں ملٹیپل ڈائمینشنز کو چیزوں کو ڈسکس کر رہی ہوں, اس لیے تھوڑا سا ٹائم لگ رہا ہے. اب اس میں دیکھیں, یہ جو قانون میں ترمیم کی گئی ہے, ہمیں ایک پروٹیکشن دے دی گئی ہے کہ ہم 18 سال سے نیچے کرسچن بچہ بچی شادی نہیں کر سکتے. دس از اے پازیٹیو موو. اچھا, اب وہ جو جج صاحب نے آرڈر دے دیا, بڑا اچھا آرڈر دے دیا, انہوں نے کہا یہ کنٹراڈکشن ہے, دونوں چیزیں نہیں ہو سکتی. ایک طرف آپ اس کو جیل میں ڈال رہے ہو, اسے مجرم ڈکلیئر کر رہے ہو, سزا دے رہے ہو, لیکن ادھر سے وہ اسٹل ہسبینڈ ہے. اب یہ بڑی تاریخی اور اچھی ججمنٹ آئی. ٹھیک ہے, انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا جو اس کا ڈیفیکٹ ہے یا جو جہاں پر امپرومنٹ کی گنجائش ہے. ہمارا بھی ڈیمانڈ گورنمنٹ سے یہی ہے کہ یہ جو میرج سرٹیفکیٹ لایا جاتا ہے, جب آپ اسے کہتے ہیں یہ جرم ہے, بچی ثابت ہو جاتی ہے 18 سال سے نیچے ہے, تو یہ جو نکاح ہے آٹومیٹیکلی ڈیزالو ہو جانا چاہیے, نل ہو جانا چاہیے. اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے, جیسے اب آرزو راجہ ہی ہے, وہ والدین کے پاس ہے, لیکن کیس ابھی تک چل رہا ہے. صحیح. اچھا, اب کیس بھی بڑے لمبے لمبے عرصے پاکستان میں چلتے ہیں. بالکل ایسے ہی. پہلے اسے ہمیں ثابت کرنا پڑتا ہے یہ کرائم ہو چکا ہے. جب تک کرائم نہیں ثابت ہوتا, بچی اسٹل آن ڈاکومنٹس اس کی وائف ہے. ٹھیک ہے, اب 18 سال کی ہو گئی اسی کیس کے چلتے چلتے, تو بہت چانس ہوتا ہے کہ کسی وقت وہ چھین کے لے جائے, یہ تو میری بیوی ہے, کیونکہ وہ نکاح نامہ انٹیکٹ ہے. ٹھیک ہے, حالانکہ آرزو راجہ کیس میں یہ بھی ایک اچھا فیصلہ آیا 8 مارچ 2023 کو کہ جو ابڈکٹر تھا اس کا اظہر, اس نے اسلامی شریعہ جو کورٹ ہے وہاں پر اس نے اپروچ کیا اور اس نے کہا یہ میری بیوی ہے اور یہ جو قانون ہے کہ 18 سال سے چھوٹی لڑکی شادی نہیں کر سکتی, یہ اسلام کے خلاف ہے, تو وہ میری بیوی مجھے دی جائے. تو وہاں اسلامک شریعہ کورٹ نے بہت اچھا آرڈر دیا کہ یہ بالکل اسلام کے مطابق ہے. بچی کی صرف فزیکل ایج نہیں دیکھنی, اس کی مینٹل ایج بھی دیکھنی ہے, اس کی انٹیلیجنس کو بھی اس کے دیکھنا ہے, اس کی صرف ایک پیپر کے اوپر وہ 18 سال کی لیکن اس کی باڈی مضبوط نہیں ہے. تو یہ بالکل اسلامک ہے, اور انہوں نے ریفیوز کیا تھا اس بچی کو اس کو دینے کو. اب یہ دیکھیں کتنا بڑا کانٹراڈکشن ہے نا. صحیح. اب اسلامک جو شریعہ کورٹ ہے اس نے بھی کہہ دیا یہ آپ کی بیوی نہیں ہے, نکاح نامہ انٹیکٹ ہے, اسٹل انٹیکٹ ہے. یعنی اس کے والدین کو یہ خوف رہتا ہے, نہ صرف اس کے والدین کو, وہ ساری بچیاں جو آ گئی ہیں, جو کرسچن ہیں, جو اپنا فیتھ ایکسرسائز کر رہی ہیں, لیکن ان کے والدین کو کیا خوف ہے کہ کیس تو ابھی تک ختم نہیں ہوا, میرج ڈیزالو نہیں ہوئی. صرف نیہا پرویز ایک بچی ہے جس کے کیس میں وہ ہم نے جیکیٹیشن اور میرج ڈالا, تو ان کورٹ نے اسے اس شادی کو نل قرار دے دیا ہے. صحیح.
لیکن ابھی آرزو کے کیس میں ڈالنا ہے، باقی بچیوں کے کیس میں ڈالنا ہے. تو ہماری ڈیمانڈ یہ ہے کہ یہ آٹومیٹیکلی جب آپ نے اسے جرم قرار دے دیا ہے یہ شادی وائڈ ہو جائے. بالکل صحیح. اس کے لیے الگ سے بچیوں کو کیس نہ کرنا پڑے. بالکل. اچھا اب جو یہ پی ایل ڈی 2022 پیج 228 کی جس کی میں بات کر رہی ہوں، یہ بہت اچھا آرڈر تھا. صحیح. اب اگر یہ قانون کے خلاف ہے، قانون کے عین مطابق ہے، صحیح بات کی. اب اگر قانون کے خلاف ہے تو طریقہ کیا ہے؟ آپ اس کو چیلنج کریں، لیگل فورم پہ چیلنج کریں. اب کیونکہ اسلامک آئیڈیالوجی جو کونسل ہے اس کو پتہ تھا اس کو لیگل فورم پہ چیلنج نہیں کر سکتے، تو اب اس کو ڈیل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کے خلاف جج کے خلاف فتوے آ گئے، اس ججمنٹ کے خلاف فتوے آ گئے کہ یہ غیر اسلامی ہے، یہ غیر شرعی ہے. بھی غیر اسلامی ہے، غیر شرعی ہے تو قانون کا فورم موجود ہے نا، اب جا کے چیلنج کرو، ثابت کرو، کورٹ میں ثابت کرے نا. لیکن وہی مذہبی ایلیمنٹ استعمال کیا جاتا ہے کہ اسلام کی تشریح ہم کریں گے. آپ کون ہوتے ہیں؟ آپ بے شک لا کو جانتے ہیں لیکن اسلام ہماری مرضی کا چلے گا. تو یہ جو اسلامک آئیڈیالوجی کونسل ہے یہ بہت سی چیزوں کو امپیکٹ کر رہی ہے، فیصلوں کو امپیکٹ کر رہی ہے، رویوں کو امپیکٹ کر رہی ہے، ڈسکریمنیشن کو بڑھانے کا بھی سبب بن رہی ہے. تو اس کے بھی کچھ پیرامیٹرز ڈسکس ہونے چاہیے کہ وہ کن قوانین کو دیکھ سکتے ہیں، کن کو نہیں دیکھ سکتے، کہاں ان کا انفلوئنس ہے، کہاں نہیں ہے. صحیح. تو یہ بڑے بولڈ چیلنجز ہم لے کر گورنمنٹ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں. تو امید ہے کہ لوگوں کو یہ بات سمجھ آئے گی اور وہ ساتھی بنے، کیونکہ دیکھیے ایک بندہ جب بات کر رہا ہے نا تو وہ ایک بندہ ہے، جب 1000 بات کر رہے ہیں اس کی بات سنی جاتی ہے. سوچ ہے، مطالبات تو 11 ہیں لیکن کچھ کے اوپر میں نے روشنی ڈالی اور all these are very important کیونکہ اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ہم ایک ایک مطالبے کو ڈسکس کریں. تو میں ضرور چاہوں گی کہ 11 اگست جو کہ اس بار اتوار کا دن ہے، تمام لوگوں کو میں دعوت دوں گی کہ آئیں. ہم توقع کر رہے ہیں 10 سے 15 ہزار لوگ اس بار فریئر ہال آئیں. اتوار کا دن ہے، 3 بجے کا ٹائم ہے. ہم نہ صرف پر امن وہاں پر مارچ تو ہم نے کرنا ہی کرنا ہے، لیکن اس سے پہلے فریئر ہال پہ ہم اپنی ڈیمانڈز کو پیش کریں گے، وکٹمز اپنی سٹوری بیان کریں گے. پھر ہم ایک نفرت کا پتلا بنا رہے ہیں جس پہ وہ تمام لوگ جو بلاسفیمی لا کے وکٹمز ہیں ان کی ہم سٹوری لگائیں گے. اس کے علاوہ کرسمس ٹری رکھیں گے جو کہ جلا ہوا ہے. اس کا بھی بیک گراؤنڈ میں بتا دوں، کیونکہ جب پچھلے سال 16 اگست 2023 کو ایک بھیانک منظر، ایک بھیانک رویہ آپ نے دیکھا جہاں پر ہمارے جڑا والا میں 28 چرچز جلا دیے گئے تھے. تو جو پنجاب کے آئی جی صاحب ہیں، کرسمس آئی اس کے بعد انہوں نے جگہ جگہ کرسمس ٹری لگوائے اور کرسمس ٹری کے سامنے کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ کرسچن آئیں اور اس کرسمس ٹری کے ساتھ تصویر کھنچوائیں اور خوشی منائیں. ہمیں انصاف خوشی دے گا. ہمارا یہ جلا ہوا کرسمس ٹری جہاں ہمارے دل جلے ہوئے وہ ہمیں خوشی نہیں دے گا. صحیح. تو اس لیے ہم اس کی مناسبت سے ایک جلا ہوا کرسمس ٹری بھی وہاں رکھیں گے جس پر بہت کچھ ہوگا. دیر آر سو مینی تھنگس. جب آپ آئیں گے 11 اگست کو اتوار کے روز فریئر ہال میں ضرور آئیے تاکہ آپ اپنے دکھ کو، اپنے ساتھ ہونے والے ظلم کو، اپنے ساتھ ہونے والی عدم مساوات کو ضرور وہاں پر سن سکیں، بول سکیں اور حکومت سے، ریاست جو ہماری ماں ہے اس سے اپنے حق کے لیے چیخ کر بات کر سکیں. جہاں ہم آرٹیکل کی بات کر رہے ہیں کہ یہ جو لاجیکل ڈسکریمنیشن، ایک طرف آرٹیکل 17 میں آپ کہتے ہیں کہ تمام لوگوں کو اپنے نمائندے چننے کا حق ہے، دوسری طرف آرٹیکل 651 اور آرٹیکل 106 یہ کہتا ہے کہ اقلیتی جو لوگ ہیں یعنی کرسچن، ہندو، سکھ، دوسرے مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ، دوسرے عقائد سے، وہ اپنے نمائندے نہیں چن سکتے. تو یہ کھلا تضاد ہے نا. بالکل. تو اس پہ ڈسکورس ہونا چاہیے، اس پہ بیٹھ کے
ایک دوسرے کے ساتھ جو کنٹراڈکشنز ہیں اس کو ریزالو کرنے کی ضرورت ہے. یہ ہمارا یہ بھی مطالبہ ہے تاکہ آئین سے جو ڈسکریمنیشن جنم لے رہی ہے اس کا خاتمہ ہو سکے اور ایک ایکوالٹی کم از کم جو آئین جو ہے وہ تو ہمیں ایکوالٹی ایشور کروائے. اس کے لیے ہم کہہ رہی ہیں کہ ہمیں دوہرے ووٹ کا حق دیا جائے. ہم خود اپنے نمائندے چنیں, ہم مسلمان نمائندوں کو بھی چنیں. وہاں ہم مسلمان کیونکہ 98% وہ ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے ووٹ سے اپنے نمائندوں کو جو ہمارے آواز بن سکے اس کو بھی چنیں. ٹھیک ہے. لاسٹ ٹائم بھی ہم نے بات کی تھی مائنورٹی ڈے کے اوپر. اس بار آپ نے ان ڈیپتھ یہ باتوں کو بتایا کہ ہم کیا اس بار گورنمنٹ کے آگے جو ہم پوائنٹس رکھیں گے. تو میں بھی انکریج کروں گا کہ سب جوائن کریں, مائنورٹی کمیونٹی سب جوائن کریں, اور 10-15,000 بلکہ 20,000 لوگ ہونے چاہیے تاکہ ہماری آواز گورنمنٹ تک پہنچے. اور لاسٹ ٹائم ہم نے اور بھی رائٹس کے اوپر بات کی تھی جس کے اندر ٹرانسجنڈر رائٹس تھے, وومن رائٹس تھے, مائنورٹی رائٹس پہ بھی ہم نے بات کی تھی. اور اس کے بعد اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے انڈیپینڈنس ڈے سیلیبریٹ کیا, اور انڈیپینڈنس ڈے کی خوشیوں کے بعد 16 اگست کو ایک ایسا تاریخی واقعہ ہوا, ہارریفک ایونٹ, جس کے اندر ہم نے یہ دیکھا کہ 28 چرچز کو جلایا گیا. اور کافی لوگوں نے میڈیا کے اوپر اس کے بارے میں بہت ساری باتیں کی, لوگوں نے سنا اس بارے میں, لیکن کیونکہ آپ وہاں گئی, آپ نے ان ڈیپتھ اسے اسٹڈی کیا, تو میں چاہتا ہوں کہ آپ بتائیں کہ وہ واقعہ شروع کہاں سے ہوا. دیکھیں, آپ نے بالکل صحیح آئیڈینٹیفائی کیا کہ 14 اگست 2023 ہم نے آزادی کا نعرہ لگایا, ہم نے سیلیبریٹ کیا, اور اس کے 2 دن کے بعد ایک ایسا بھیانک سلوک ہم پاکستانی کرسچنز کو فیس کرنا پڑا جس کی مثال پوری تاریخ میں نہیں ملتی. بالکل. کہ جہاں ایک ہی دن میں 28 چرچز جلا دیے گئے, سینکڑوں بائبلز کو نظر آتش کیا گیا, سینکڑوں گھروں کو جلایا بھی گیا, بے گھر بھی کیا گیا, لوٹا بھی گیا, سلیب کی بے حرمتی ہوئی, بہت بہت ہی زیادہ زیادتی ہوئی. جنم کہاں سے لیا؟ پھر سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ اگر تو ہم واقعتاً چاہتے ہیں کہ پاکستان میں دوبارہ ایسا نہ ہو تو ہمیں حقائق سے آنکھیں نہیں چرانا, اور کرسچنز کو بھی اور اقلیتوں کو جرأت سے حقائق پہ بات کرنے کی ضرورت ہے. یہ صرف غزالہ کی ذمہ داری نہ رہ جائے. ہوا کیا کہ 27 جون 2023 کو رانا ثناء اللہ جو کہ منسٹر ایک بڑی اہم پوزیشن میں, پھر سردار ایاز صادق جو کال عدم تنظیم ہے TLP, صحیح, اس پہ سے پابندی اٹھاتے ہیں. یہ کال عدم تھی, اس پہ بین تھا, یعنی جون میں پابندی اٹھائی گئی اور 2 مہینے جون جولائی اگست, بالکل, کتنا خوفناک نتیجہ نکلا. اور یہی منسٹرز نہ صرف اس پہ سے پابندی اٹھاتے ہیں بلکہ الیکشن کمیشن کو کہتے ہیں کہ ان کو بطور ایک سیاسی تنظیم پروموٹ کیا جائے, پیمرا کو اور تمام جو الیکٹرانک میڈیا ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ PTA کو کہا جاتا ہے, پیمرا کو کہا جاتا ہے کہ ان کو پروموٹ کیا جائے, ان کی کمپینز چلائی جائیں. جب حکومتی منسٹرز ایسا کام کریں گے, کال عدم تنظیموں سے بین اٹھائیں گے, ان کو پروموشن کے لیے لیٹرز لکھے جائیں گے, پیمرا کو, PTA کو, الیکشن کمیشن کو, اور جڑا والا کا جو بھیانک واقعہ آپ سب دنیا نے دیکھا, وہ TLP اس میں ملوث. اداروں کی رپورٹس آ چکی, انکوائری رپورٹس میں آئیڈینٹیفائی کر دیا گیا کہ TLP اس میں ملوث تھی. اور TLP سے بین اٹھانے والے کون تھے؟ رانا ثناء اللہ, سردار ایاز, اور ایک اور جو ہیں مولانا صلاح الدین ایوبی جو کہ MNA ہیں JUF کے. وہ ممتاز قادری جس کو ہمارے آئین نے قاتل قرار دیا, وہ اس کو ہیرو قرار دے رہے ہیں. یعنی آئین اس کو قاتل قرار دے رہا ہے, ہمارے سیاسی رہنما
ان کو ہیرو قرار دے رہی ہیں، ان کے مقبرے بنائے جا رہے ہیں. اچھا، نہ صرف سیاسی رہنما بلکہ میڈیا کے لوگ، بہت لوگوں نے دیکھا اقرار الحسن نے وہ ممتاز قادری کے بیٹے کو گود میں اٹھا کر اس کو بہت اپریشیٹ کیا، اس کو پیار کیا. کتنا بڑا تضاد ہے کہ آئین اس کو قاتل قرار دے رہی ہے، اسے سزائے موت دے دی گئی ہے. سیاسی اور سماجی رہنما جو ہیں اور میڈیا کے لوگ اس کو ایک ہیرو کے طور پر اس کا مقبرہ بنا رہے ہیں. تو جب اس طرح کے رویے ہوں گے تو پھر جڑاوالا والے واقعات ہی جنم لیں گے. اچھا، پھر جڑاوالا والا واقعات ہو گیا، علماء سامنے آئے، کچھ وہ لوگ جو صحت مند سوچ رکھتے ہیں، جو انسانوں کو انسان سمجھتے ہیں، یا مے بی اونلی فار دا سیک آف انٹرنیشنل فیس سیونگ کے لیے انہوں نے آ کر دعوے کرنا شروع کر دیے، جی سب ٹھیک ہے اور ہم شرمندہ ہیں، یہ تو مسلمان نہیں ہے. اچھا، یہ والا تو بہت ہی عجیب سٹیٹمنٹ آتی ہے کہ جو ملوث ہیں یہ مسلمان نہیں ہیں. بالکل، اور یہ بہت زیادہ تر لوگ جو ہے اس کو مینشن کرتے ہیں. ہاں جی، یہ ہم میں سے نہیں ہے، جبکہ ہوتے وہ پکے مسلمان ہیں. وہ کہتے ہیں آپ نہیں ہو بلکہ. ہاں جی، وہ اپنے آپ کو کلیم کر رہے ہیں، برملا کلیم کر رہے ہیں. ایک طرف آپ ان کو پروجیکشن دے رہی ہیں، ایک طرف آپ بیٹھ کر فار دا فیس سیونگ کہہ دیتے ہیں جی وہ مسلمان نہیں، وہ بالکل مسلمان آپ کے بھائی ہیں، آپ ان کو پروموٹ بھی کرتے ہیں. اچھا، یہ ہوا، یہ شاید دنیا کو نہیں پتا ہوگا. ظلم ہمارے ساتھ ہوا، چرچ ہمارے چلے، گھر ہمارے چلے، ہماری مقدس کتب چلی، ہمارے بیٹیوں کو، بھائیوں کو، باپوں کو، ماؤں کو کھلے آسمان کے نیچے بھیانک خوف کے اندر راتیں گزارنا پڑی. یعنی ایک بہت المناک، اور 55 لوگ ہمارے کرسچن ہی اریسٹ ہوئے. یہ شاید دنیا کو نہیں پتا ہوگا. بالکل، یعنی ظلم بھی ہمارے اوپر اور لوگ بھی ہمارے ہی گرفتار ہوئے. ٹیررائز بھی ہمارے لوگوں کو کیا گیا، چرچ کو ٹیررائز کیا گیا کہ جرت نہیں کرو، جس میں خواتین کو بھی اریسٹ کیا گیا تھا. اٹھ کے بیٹھ کے کہہ دیتے ہم نے 300 مسلمانوں کو اریسٹ کیا. کس کو سزا دیا آپ نے؟ کوئی ایک شخص بتا دے. سب کے سب رہا ہو چکے ہیں. ریسنٹلی 2 دن پہلے وہ یاسین ماچھی جو کہ اناؤنس کیا تھا، وہ آدھا گھنٹہ مسجد کے پلیٹ فارم سے، ممبر سے، پلپٹ سے لوگوں کو ابھارتا رہا ہے، اٹیک کے لیے بلاتا رہا ہے. آپ نے اس کو بھی بیل پہ رہا کر دیا. لیکن سزا کس کو ملی؟ احسان مسیح کو، جو کہ کرسچن بچہ، جو واقعہ جڑاوالا میں جنم لیا، کرنے والے سب مسلمان تھے. ان میں سے آج تک کسی ایک کو سزا نہیں ملی، سب کے سب کو ضمانت پہ رہا کر دیا گیا. احسان مسیح جس کا نہ جڑاوالا سے تعلق، نہ وہ وہاں گیا، کچھ لینا دینا نہیں اس کا، وہ ساہیوال سے تعلق رکھتا ہے. وہ آیا بھی نہیں کبھی جڑاوالا میں. وہ ساہیوال کے چوک میں کھڑا ایک نوجوان بچہ اپنی خوشی میں کھڑا ہوگا. شاید وہ سمجھ رہا ہوگا میں پاکستانی اور میں آزاد ہوں. وہاں پر یہ ایک پولیس والا ASI اس کو گرفتار کر لیتا ہے اور اس پہ الزام کیا لگایا جاتا ہے کہ وہ ویڈیو جو کہ ایک TLP کے رکن نے اپلوڈ کی تھی، اور وہ ہزاروں میں اپلوڈ ہوئی تھی، ایک اکاؤنٹ پر نہیں، سوشل میڈیا میں بہت سے لوگوں نے اسے اپلوڈ کیا تھا. اس پر یہ ASI پولیس والا الزام احسان مسیح پہ لگاتا ہے کہ اس نے اپنے ٹک ٹاک پر وہ ویڈیو اپلوڈ کی ہے جو پورے جڑاوالا کا جو واقعہ ہوا ہے اس کا سارا قصور احسان مسیح کا ہے، جو کبھی جڑاوالا سے تعلق نہیں رکھتا. وہ 19 اگست کو گرفتار ہو جاتا ہے اور 10 ماہ کے قلیل عرصے میں تیزی سے کیس چلایا جاتا ہے، کیونکہ وہ کرسچن بچہ ہے، وہ مائنورٹیز سے تعلق رکھتا ہے. وہاں پر اتنی تیز پولیس ایفیشینٹ ہو جاتی ہے، عدالتیں ایفیشینٹ ہو جاتی ہیں، وہ جو فرینسک کرنے والے ادارے ہیں وہ اتنے ایفیشینٹ ہو جاتے ہیں کہ 10 ماہ کے قلیل عرصے میں احسان مسیح کے اوپر کیس چلا کر اس کو سزائے موت کا حکم سنا دیا جاتا ہے. اس کو 22 سال کی قید سنا دی جاتی ہے، اس کو 10 لاکھ کا جرمانہ کر دیا جاتا ہے. میں اس کیس کو بھی آپ کو دوں گی، یہ جو آرڈر آیا ہے اس کو ضرور کہیں اپنے کمنٹس میں پوسٹ کر دیجیے گا
کہ جو جج صاحب ہیں وہ اپنے ریٹن آرڈر میں لکھ رہے ہیں، کوٹ کر رہے ہیں کہ ثابت نہیں ہو سکا فرینسک رپورٹ میں کہ احسان مسیح کے ٹک ٹاک پر یہ ویڈیو اپلوڈ بھی ہوئی ہے، ثابت بھی نہیں ہو سکا۔ پھر انیشیل جو ایف آئی آر تھی اس میں 295C نہیں تھی جس کے تحت اسے سزائے موت سنائی گئی ہے، وہ انویسٹیگیشن آفیسر نے اس کو اپ گریڈ کیا۔ یہ بالکل لاء کے مطابق ہے، کوئی سیکشن نہیں ہے تو آپ اس کو ایڈ کر سکتے ہیں، لیکن گواہ کون ہے؟ پولیس والا گرفتار کرنے والا، پولیس والا ایف آئی آر کرنے والا، پولیس والے ہی اس کے گواہ ہیں۔ کوئی انہوں نے انویسٹیگیشن کرنے کی کوشش نہیں کی کہ یہ 295C کہاں سے آ گئی۔ اور وہ جو اے ایس آئی جس نے یہ ایف آئی آر کاٹی ہے اس کو ایس ایچ او بنا دیا گیا اس علاقے کا، ہاں جی، اسے پروموٹ کر دیا گیا ہے۔ پنجاب میں اقلیتوں سے، اپنے نمائندوں سے، بشپوں سے، پادریوں سے، سماجی اور سیاسی لیڈر سے گلا ہے۔ ہم نے یہاں تو بہت بڑا پروٹیسٹ کیا احسان مسیح کے لیے، نیشنل انٹرنیشنلی اس بات کو اجاگر کیا کہ ابھی تو اس کے اوپر اتنا بڑا بھیانک سزا سنا دی گئی ہے، اب جب اپیلز ہوں، ہائی کورٹ میں کیس جائے تو پھر آئسولیشن میں اس کو کنٹینیو نہ کر دیا جائے۔ ہمارا مقصد یہ تھا، لیکن پنجاب سے کیوں نہیں آواز اٹھتی کہ آپ نے کسی ایک جڑاں والا والے کیس میں، نہ جڑا والا والے کیس میں، نہ سرگودا جہاں نذیر مسیح کو تشدد، بھیانک تشدد کا نشانہ بنا کر شہید کر دیا گیا، کسی مسلمان کو سزا نہیں ملی۔ سب کے سب سرگودا والے کیس میں بھی رہا ہو چکے ہیں ضمانتوں پر، اور وہاں پر بھی۔ ڈفرینس کیا ہے کہ جو جڑا والا والے کیس میں جو مسلمان اریسٹ ہوئے ہیں ان سب کو ضمانتوں پہ رہا کر دیا گیا، احسان مسیح کو نہ ضمانت ملی، وہ جیل کے اندر ہے، اس کے اوپر سزائیں بھی سنا دی گئی۔ ادھر پہلے یہ واقعہ ہوا ہے، اس میں تو کسی ایک شخص کا کیس نہیں ابھی تک پورا ہوا، اور جو ہمارے لوگوں نے ایف آئی آر درج کروائی ہیں ان کو ہی کورٹس کے اندر جج بلا کر وہاں پر خوف زدہ کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے کیسز سے پیچھے ہٹ جائیں، پیروی نہ کریں۔ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ وہ کون لوگ ہیں، وہ کیسے ہمارے محسن نقوی وزیر داخلہ ہیں جو بیٹھ کر کہہ دیتے ہیں کہ جڑا والا میں انصاف مہیا کیا جا رہا ہے، لوگوں کو سزائیں دی جا رہی۔ ثابت تو کریں، کیوں ہماری لیڈرشپ نہیں پوچھتی؟ یہ اگر ہم احسان مسیح کی بات کریں، آرڈر آ چکا ہے، بالکل ایک ثبوت موجود ہے، وہاں دکھائیں نا کس کو سزا ملی۔ سب کے سب ضمانتوں پر رہا ہو کے آ چکے ہیں، احسان مسیح کو نہ ضمانت ملی، احسان مسیح کے اوپر 10 ماہ کے قلیل عرصے میں اتنی تیزی سے کیس چلا کر اتنی بڑی سزائیں سنا دی گئی۔ قصور کیا تھا اس کا کہ وہ کرسچن ہے، وہ مائنورٹی سے تعلق رکھتا ہے، جس کو جو بات پسند نہیں آئے، جو چرچ کو بدنام کرنے کے لیے، اقلیتوں کو بدنام کرنے کے لیے، جی یہ پورے واقعے کا ذمہ دار ایک 24-25 سال کا احسان مسیح ٹھہرا دیا گیا۔ اس پہ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ 11 اگست کو کیا ہمارے کرسچنز کو باہر نکلنا چاہیے کہ نہیں، اپنی نسلوں کے، اپنے ایمان کے تحفظ کے لیے، اپنی نوجوان نسل کے تحفظ کے لیے۔ ادروائز آپ خاموش رہیں گے تو یہ ظلم ہوتا رہے گا۔ صحیح کہہ رہی ہیں آپ نے کبھی دیکھا ہماری پوری کرسچن لیڈرشپ، چرچ آف پاکستان کی بھی، اور سوشل اور پولیٹیکل لیڈرشپ جا کر آرمی چیف کے ساتھ کھڑی ہوئی، تصویریں سامنے آئیں، ڈیمانڈ کیا رکھی گئی؟ آئی ایس پی آر کی طرف سے تو ضرور سٹیٹمنٹ آئی کہ اقلیتیں محفوظ ہیں اور ہم ان کا تحفظ کرنا چاہتے ہیں۔ ہماری لیڈرشپ نے کیوں نہیں بیٹھ کر احتجاج کیا؟ کیوں نہیں بتایا کہ جڑاں والا میں ابھی بیٹھ جائیں؟ ابھی احسان مسیح کے واقعے کے بعد اور بڑا، اس سے بڑا تمانچہ ہم نے کیا کھانا ہے؟ صحیح بات۔ کیوں نہیں یہ بیٹھ کے بات کرتے؟ کیونکہ میرے جیسی ایک عام خاتون بات کرتی ہے نا تو وہ کہتے ہیں اس کے پاس کون سی پوزیشن ہے، اس کے پاس کون سی اتھارٹی ہے۔ میری بات کی وہ ویلیو نہیں رہ جاتی کیونکہ 10 بشپ بیٹھ کے کہہ دیتے ہیں وی آر ہیپی۔ وہ باہر کے جو ممالک ہیں ان سب کو کہتے ہیں جڑا والا میں بڑا انصاف ہو رہا ہے، ہم نے 300 لوگ گرفتار کر لیے، 300 لوگ آپ نے تو ضمانت پہ رہا کر دیے۔ پوچھے نا کہاں کوئی آرڈر آیا، کہاں کوئی کیس چلا؟ کیس چلا ہے کرسچن بچے کے خلاف،
اور اس کا تو آرڈر بھی آ گیا. اس کا آرڈر بھی آ گیا. وہ میں ضرور دوں گی, ضرور شیئر کیجیے گا. شیئر کرو. کیونکہ لوگ پلیز پڑھنے کی عادت ڈالیں, پڑھنے کی عادت ڈالیں, اپنے حق کے اوپر بولنے کی عادت ڈالیں, اپنے چرچ کے لیڈرز سے کہیں, وہ آپ کے گارڈینس ہیں. بشپ کہا جاتا ہے ڈیفینڈر آف فیتھ. تو احسان مسیح کے فیتھ کو کون ڈیفینڈ کرے گا عدالتوں میں؟ کہ اس پر اگر یہ سزائیں سنائی گئی ہیں تو کرسچن ہونے کی وجہ سے سنائی گئی ہیں. کون پوچھے گا کہ وہ اے ایس آئی, پولیس والے کے پاس اتھارٹی کیا ہے؟ مجسٹریٹ کیسے اکاؤنٹیبل کیوں نہیں کیا جاتا؟ کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ ثابت نہیں ہو سکا, سوشل میڈیا پہ اس نے یہ لوڈ کی ہے, ثابت نہیں ہو سکا تو بھی آپ اتنی بھیانک سزائیں سنا رہے ہیں. جرم کیا ہے؟ صرف کہ وہ کرسچن ہے. جرم یہ ہے ہماری جو لیڈرشپ ہے وہ خاموش ہے. وہ صرف پرائم منسٹر کے ساتھ بیٹھ کر, آئی جی کے ساتھ بیٹھ کر تصویریں روز نکال کر لوگوں کو دکھاتے ہیں ہم مل رہے ہیں. آنا جانیاں شروع کی ہوئی ہیں اداروں کے اندر. صحیح. فورمز پہ بیٹھ کے انٹرنیشنل ڈیلیگیشنز آتے ہیں, ان کو بیٹھ کے کہتی ہیں سب اچھا ہے. سب اچھا نہیں ہے پاکستان میں. اور یہ ہماری خاموشی, ہماری لاپرواہی, غیر ذمہ داری اپنی ہی قوم کے ساتھ, اپنے لوگوں کے ساتھ, میں تو کہتی ہوں یہ غداری ہے. ایمان کے ساتھ بھی غداری ہے اور حقوق کے ساتھ بھی غداری ہے. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. اور میں آپ کے اس واقعے کو بھی یاد کر رہا ہوں جس کے اندر آپ یہاں سے پنجاب گئی تھی علی اظہر پاسٹر وکی کے لیے. جی جی. تو اس کے اندر بھی آپ کا ایک بہت بڑا رول تھا, ایک بہت بڑا کردار تھا اسے وہاں سے فری کرنے کے لیے. میں اس پہ بھی ضرور بات کرنا چاہوں گی. وہ پاسٹر وکی اکیلا نہیں تھا, 5 لوگ اور بھی تھے. اور اگر آج وہ رہا ہیں اور ان کے اوپر توہین مذہب کا مقدمہ نہیں بنا تو اس میں میری اور لوک وکٹر کی بہت بڑی سیکریفائس ہے. بالکل ایسا. لیکن ہم نے اتنی جرت دلائی عوام کو, پاسٹر وکی کے اندر اتنی جرت آئی جب اس کے اوپر توہین مذہب کے مقدمے کا سارا دباؤ تھا. پولیس تھی اور اس وقت وہ پولیس کے جھمگٹ میں بائبل اٹھا کے کہتا ہے خون کا ہر قطرہ ہنس ہنس کے بہا دیں گے, انجیل کو پھیلانا یہ کام ہمارا ہے. جب ہم واپس آئے ہیں اسی پاسٹر وکی کو بٹھا کر وہاں کی لیڈرشپ نے صلح کروائی. وہ جو باقی 5 اور 6 لوگ رہا ہوئے وہ ہماری کاوشوں سے رہا ہوئے ہیں. اب پاسٹر وکی کو ڈرپوک بنا کر اندر چھپا کے رکھا ہوا ہے. کیوں نہیں اس کو باہر؟ جب وہ رہا ہو کے آیا تھا, میں پاسٹر بشپ اندریاس جو کیتھولک بشپ ہے ان کی جرت کو سلام پیش کرتی ہوں. انہوں نے وہی کہا لیٹ ہم اسپیک. نہیں نہ بشپ صاحب کی بات سنی, وہیں سے اس کو یوں غائب کیا گیا, اس کو بدھو بنا دیا گیا, اس کو کمزور بنا دیا گیا, اس کے ایمان کو نیچا کر دیا گیا. وہ جو جرت اور دلیری سے بائبل کو اٹھا کر پریچ کرنے والا تھا اس کو بٹھا کر صلح کر دی گئی. آج کیوں نہیں اس کے کیس کے بارے میں بات ہوتی؟ ہم تو جرت سے اپنے ایمان کی لڑائی لڑنے کے لیے تیار رہتے ہیں, لیکن وہ لیڈرشپ جو ہمارے ہی لوگوں کو کمزور کرتی ہے. اور پھر الزام کیا آتا ہے, یہ تو باہر جانے کے لیے کرتے ہیں. یہ بہت بڑا جو ہے نا ایک سوشل میڈیا کے اوپر بھی جتنے آپ زیادہ تر کامنٹس کے اوپر یہی جو ہے نا دوسری کمیونٹی بول رہی تھی کہ یہ باہر جانے کا جو ہے بہانہ ہے. مجھے بتا دیں نا کہ وہ پاسٹر وکی بھی یہاں بیٹھا, اس کا خاندان بھی یہیں بیٹھا ہے. اقبال مسیح سے بڑا تو کوئی وکٹم نہیں ہے نا, جو 9 سال کا بچہ جس کو گولی مار دی گئی تھی, جو چائلڈ لیبر کا ایک سمبل بنا تھا پاکستان میں, جس پر پوری دنیا انسٹیٹیوشنز قائم کر چکی ہے. اسے ایوارڈ دیے جا رہے ہیں. پاکستانی گورنمنٹ نے 2022 میں ریئلائز کیا اور اس کو ایک ایوارڈ دیا ہے. اس کی فیملی پاکستان میں بیٹھی ہے, شمع شہزاد کا خاندان پاکستان میں بیٹھا ہے. کس کی بات آپ کر رہے ہیں؟ آپ ایک فنی بات کرتے ہیں. یہ جو لوگ وکٹم بنتے ہیں نا, ان کے پاس سے تو جو رہا سہا, پہلے ہی وسائل نہیں ہوتے ان لوگوں کے پاس, جو رہا سہا کچھ کما رہے ہوتے ہیں وہ آپ چھین لیتے ہیں. ان کی جائیدادوں کو آگ لگا دیتے, گھروں کو آگ لگا دیتے. وہ تو بیچارے جان کے لالے انہیں پڑے ہوتے ہیں, وہ دوسری جگہوں پر جا کر سروائیو کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں.
ان کے پاس تو پاسپورٹ بنانے کے پیسے نہیں ہوتے. پاسٹر وکی کا سب سے بڑا جو ثبوت ہم نے انہیں دیا تھا کہ اس کا پاسپورٹ نہیں بنا ہوا تھا. ہم سے جو ہائی پولیس آفیشلز بات کر رہے تھے, سب سے پہلی بات یہ کی تھی کہ ہم نے اس کے فون کی جو فرینسک کی ہے تو وہ باہر جانے والے جو ویڈیوز تھے اس کو بہت دیکھتا تھا. تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا وہ میں بھی دیکھتی ہوں. میں نے کہا یہ جرم ہے دیکھنا؟ کہتے نہیں. تو میں نے کہا ہم اس لیے دیکھتے ہیں کیونکہ ہمارے لوگ اگر کوئی بھی گائیڈنس مانگتا ہے تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کیا قوانین ہیں. لیکن میں نے ان سے کہا آپ نے یہ تو کہہ دیا وہ باہر جانے کی ویڈیوز دیکھتا تھا, لیکن آج تک پاسٹر وکی کا پاسپورٹ نہیں بنا. آپ یہ تو تحقیق کر لیتے. اینڈ ہی واز شاکڈ, نہ اس کی وائف کا نہ اس کا. تو وہ کیسے باہر جانے کی پلاننگ, یعنی پاسٹر وکی کی میں دوبارہ بات کروں گی, وہ کہہ رہے تھے کہ اس نے بندہ ہائر کیا, وہ لکھوایا دیوار پہ. پاسٹر وکی بڑا ہوشیار تھا کہ اس نے بندہ ہائر کر لیا دیوار پہ لکھوانے کے لیے. پاسٹر وکی بڑا ہوشیار تھا, اس نے پسٹل خریدی, ایک مسلمان کو ہائر کیا, ٹھیک ہے, گولی لگوائی. پاسٹر وکی بڑا ہوشیار تھا, گلفام کو ہائر کیا کہ اس نے جا کر انجیکشن لگایا کہ وہ جگہ اس کی سن ہو جائے جہاں گولی مارنی ہے. پاسٹر وکی بڑا ہوشیار تھا کہ چھوٹے 14 سال کے بچے جانسن کو ٹریپ کیا, گائیڈ کیا, اپنا ہم خیال بنایا کہ وہ اس کی بازو پکڑے اور گولی لگے. پرویز ان پڑھ تھا جس کے اوپر الزام تھا کہ پرویز تھا اس کا نام غالباً, جس سے یہ اس نے دیوار پہ لکھا. پاسٹر وکی ساری باتوں میں بہت ہوشیار تھا, پوری پلاننگ اس نے پرفیکٹ کی تھی, لیکن انفارچونیٹلی اس نے پاسپورٹ نہیں بنایا تھا. اس لیے ایسا بھیانک مذاق کرتے ہیں جو یہ بات کر رہے ہوتے ہیں. میرا خیال ہے کہ ان کی ذہنی جو سوچ سمجھ کی صلاحیت ہے وہ کمزور ہوتی ہے, حقائق کو نہیں دیکھتے. کہ ان سے تو ان کے جو کاغذات ہوتے ہیں وہ بھی جلا دیے جاتے ہیں, ان کے پاسپورٹ اگر بنا بھی ہوا وہ بھی جل جاتا, میرج سرٹیفکیٹ جل جاتے ہیں, ان کی پراپرٹیز جل جاتی ہے. ان کے پاس تو روٹی کھانے کے پیسے نہیں ہوتے, دوسرے جا کر انہیں روٹی دے رہے ہوتے ہیں. مجھے ثابت تو کرتے شانتی نگر میں سے کتنے چلے گئے باہر, سانگلا ہل میں سے کتنے چلے گئے, جوزف کالونی میں سے کتنے چلے گئے. نا انصاف, اور ویزا تو یہ اپلائی کر ہی نہیں سکتے کیونکہ وسائل ہی نہیں ہیں ان کے پاس. صحیح بات ہے. جڑامالہ کا جب واقعہ ہوا آپ نے انٹرنیشنل میڈیا پہ بھی دیکھا ہوگا اور ہماری نیشنل میڈیا کے اوپر بھی, آج تک چرچز کتنے جلے یہ کریکٹ نمبر ان نے پورٹری ہی نہیں کیا. دیکھیے چرچز بہت سے چلے تھے, لیکن جو انکوائری رپورٹس اداروں کے پاس آئی ہیں وہ 26 چرچ وہ مانتے ہیں, 300 گھر مانتے ہیں, لیکن نقصان اس سے کہیں زیادہ ہوا تھا. کیونکہ آپ کو پتہ ہے جو پینٹی کاسٹل سیگمنٹ ہے ہمارا وہ گھروں میں چرچز بناتا ہے, یعنی جو لوکل چرچز تھے, جو چھوٹے چرچز تھے جو ارد گرد کے گاؤں میں. آپ نے یہ تو منظر دنیا نے دیکھا, کرینے گئی ہیں جا کے, اٹ واز اے پری پلان ایوری تھنگ, کہ بڑے بڑے ہتھیار اوزار لے کر وہ آئے ہیں, اور وہ بھی کچھ ہی گھنٹوں کے اندر, کچھ ہی گھنٹوں کے اندر ایسے وہ لوگ ریڈی تھے یہ کرنے کے لیے. یہ باقاعدہ منصوبہ سازی کے تحت جڑامالہ کا واقعہ کیا گیا ہے, کیونکہ آگے الیکشن کے لیے اس کو استعمال کیا گیا ہے. ان کو ٹیمیٹ کر کے ان کو اپنے ساتھ جوڑنے کے لیے, ووٹ ان سے لینے کے لیے, یہ بہت بڑی ایک پیچھے منصوبہ بندی تھی. اور ابھی وہاں پہ کیا جو ہے اس کے ریکوری سسٹم ہے؟ ابھی کچھ بھی نہیں. آپ نے نذیر مسیح کے اس میں سرگودا میں دیکھا, پہنچنے سے سیم ڈے وہاں اس کی فیکٹری میں اس کو ایک کمرے کو رنگ کیا جا رہا ہے. بے نظیر کا ہوا تھا نا واقعہ, روشنی ڈالیں ذرا. ہاں جی, بے نظیر کا واقعہ ہوا تھا نا, تو وہاں اس کو جگہ کو پانی سے دھو دیا گیا تھا شواہد کو مٹانے کے لیے. نذیر مسیح کا واقعہ ہوا, شواہد کو مٹانے کے لیے سفیدی کر دی گئی, رنگ پھیر دیا گیا. صبح میں دیکھ رہا تھا وہ کوئی 5-6 بجے کا ٹائم تھا جب مزدور لگے ہوئے تھے اور وہ جو ہے رنگ کر رہے تھے, اسے وائٹ واش کر رہے تھے. یعنی سیم, میرا تو خیال ہے سیم ڈے ہی اس کو وائٹ واش کر دیا گیا تھا. رات کو جو واقعہ ہوا اور اسی کی صبح ارلی بلکہ مارننگ بھی نہیں ہوئی تھی, مڈ نائٹ کے اندر ہی اس سے جو ہے بہرحال پولیس کے پہنچنے سے پہلے وہاں پر وائٹ واش کر دی گئی تھی اور ایک کمرے کو کر دی گئی تھی. میں بتاتی چلی جاؤں, نذیر مسیح 35 سال اس نے دبئی میں کام کیا تھا, اور جتنا سرمایہ کمایا
وہ اس نے لا کر سرگودا میں اپنی فیکٹری لگائی تھی اور سب نے دیکھا فیکٹری تھی وہ, اور کہا جاتا ہے ایک کمرے میں دکان لگائی ہوئی تھی. دیٹ واز ناٹ دکان, دیٹ واز ناٹ اے شاپ, یہ ایک فیکٹری تھی. اور اس کو آگ لگایا گیا. پھر اس کے گھر میں اس کی بیٹیوں نے بہت سوفسٹیکیٹڈ بیوٹی پارلر بھی بنایا ہوا تھا. دے ور ویری پاورفل پیپل, ویری اسٹرانگ پیپل, اور معاشرے میں کنٹریبیوٹ کر رہے تھے کیونکہ باپ نے جو کچھ کمایا تھا اس نے سارا یہاں انویسٹ کیا تھا. اور بڑھاپا وہ آیا تھا کہ شاید پاکستان میرا ملک ہے, اس میں میں پرسکون زندگی گزاروں گا. اس کو نہیں پتا تھا کہ جس ملک کو 35 سال اس نے کما کر اتنا کچھ دیا, اسی کے لوگ اس کو اتنی بھیانک, اتنی اذیت ناک موت دیں گے. تو ان سارے واقعات کو جب ہم دیکھتے ہیں, ایک مسیحی کے لیے, چلے مائنورٹی کے لیے یہ سوال ہے کہ کیا ہم واقعی میں آزاد ہیں؟ یہ تو فیصلہ آپ لوگوں کو کرنا چاہیے. آپ آزاد ہیں یا آپ کو آزاد ہونے کی ضرورت ہے؟ میں تو سمجھتی ہوں کہ آپ بالکل آزاد نہیں ہیں. آپ کو بالکل نہ کوئی عزت دی جاتی ہے, نہ کوئی اہمیت دی جاتی ہے, نہ آپ کے لیے یہ بھی نہیں سوچا جاتا کہ آپ انسان ہیں. اس لیے میں تو سمجھتی ہوں کہ یہ جو ایک دن 365 دنوں میں سے ایک دن حکومت نے, ریاست نے ہمیں دیا ہے, تو ہمیں اس دن بھرپور تعداد میں باہر نکلنا ہے. تمام مائنورٹیز کو, جو سکھوں کے ساتھ ہو رہا ہے, آپ دیکھیں ان کے پشاور کی طرف ان کے ڈاکٹرز مارے جا رہے ہیں, ان کے بزنس مین مارے جا رہے ہیں, آئے روز ان کو قتل کیا جاتا ہے. ہندو کمیونٹی کے ساتھ بھی ابھی ہوا, پریا کماری, ایک بہت بڑا کیس. ہندو کمیونٹی اور کرسچن کمیونٹی یہ تو زیادہ وکٹیمائز ہوتی ہیں نا, کیونکہ سندھ میں ہندو زیادہ ہیں, پنجاب میں کرسچن زیادہ ہیں. پنجاب میں آئے روز ایک بچی کو اٹھا کے لے گئے, دوسری کو لے گئے, 4 بھائی سینیٹری ورکرز, 4 بھائی مجبور کیا گیا, 4 بھائیوں کو نیچے اتارا گیا, 4 مر گئے. آپ کہاں سے, مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کسی نے بہت اچھا کہا ہے جو کہ تلخ حقیقت ہے کہ جو قوم اپنے حق کے لیے آواز نہیں نکالتی وہ پھر اپنے بچوں کے جنازے اٹھاتی ہے. نکلیں, بولیں, اپنے ہونے کا ثبوت دیں. آپ پاکستانی ہیں اور پاکستان میں جہاں جہاں ڈسکریمنیشن ہے اس کو اجاگر کرنا, کیونکہ افیکٹ ہم ہو رہے ہیں, میجورٹی نہیں افیکٹ ہو رہی. جب افیکٹ ہم ہو رہی ہیں تو ہم ہی بتائیں گے کہ اس کے اثرات ہم پر کیا ہیں. اور 11 اگست سے بہترین دن اور کوئی نہیں ہے. اس دن اسی لیے ہم باہر نکلے ہیں, روڈ پہ نکلے ہیں. یہ پرامن ہوگا, سب پرامن ہوگا, لیکن ہم لکھ کر اپنی صوبائی حکومت کو بھی, فیڈرل کو بھی اپنے مطالبات 11 مطالبات پیش کریں گے. اچھا بتاتی جو اس میں ایک مطالبہ ہمارا یہ بھی ہے کہ جو قائد اعظم کی 11 اگست کی سپیچ ہے اس کو بھی نصاب کا حصہ بنایا جائے. صحیح. جو برابری کی تعلیم دیتی ہے, انسانیت کی, مساوات کی, عقائد کی ترویج کی, وہ ایک آئیڈیل سچویشن پیش کرتی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ اس کو بھی نصاب کا حصہ بنایا جائے. تھینک یو پاسٹر غزالہ. آپ نے جو ہے آج ہمارے پوڈ کاسٹ میں ایک دفعہ پھر سے جو ہے بہت امپورٹنٹ باتوں کو ڈسکس کیا, اور آئی تھنک یہ بہت امپورٹنٹ بھی ہے اس وقت, اس ٹائم, اس لمحے میں. اس جو پچھلے سال ہم نے واقعات دیکھے وہ کم نہیں ہو رہے, وہ بڑھ رہے ہیں. تو آئی تھنک اٹس ٹائم کہ اب ہماری کمیونٹی اسٹینڈ لے اور جوائن کرے اس مائنورٹی ڈے کے اوپر, اور ہم سب اکٹھے ہو کے اس کو پروٹیسٹ کو کریں. ہاں جی, ہم تمام لوگوں کو دعوت دیتے ہیں جو ہمارے مسلمان نوجوان ہیں, جو کہ مستقبل کی امید ہیں, جو برابری پر یقین رکھتے ہیں, جو اقلیت کو انسان سمجھتے ہیں. تو اقلیتوں کو تو دعوت ہے ہی کہ آپ آئیں, لیکن میں ان تمام مسلمان بیٹے بیٹیوں کو, بھائیوں کو جو انسانیت کا جو مذہب ہے, حقوق العباد کی جو بات ہے اس پر ایمان رکھتے ہیں, وہ بھی 11 اگست کو فریئر ہال میں ضرور آئیں اور ہمارا حصہ بنیں, ہماری آواز بنیں, ہمارے ساتھ مارچ کریں. ویل تھینک یو پاسٹر غزالہ ایک دفعہ پھر سے کہ آپ ہمارے پوڈ کاسٹ میں آئی اور آپ نے ایک دفعہ پھر جو ہے امپورٹنٹ باتوں کو ڈسکس کیا.
میرے لیے بھی خوشی ہے کہ ہم کم از کم بیٹھ کر ایسی جو پوڈ کاسٹ ہیں جس کا افیکٹ بھی ہوتا ہے، جس کو لوگ سنتے بھی ہیں، ہم حقائق کی بات کر سکیں. تھینک یو.